کی وجہ سے اس کتاب کا جواب دینے سے قاصر رہے تھے. جو لوگ بظاہر اپنے آپ کو اہل سنت سے ظاہر کر رہے تھے انہیں تو اس کتاب سے تکلیف ہوتی تھی لیکن جواب نہیں دے سکتے تھے. پھر اسی خاندان حضرت شاہ محمد رحمہ اللہ کے خاندان کے حضرت شاہ اسماعیل شبیر رحمہ اللہ نے ہندوستان میں پہلے اہل شرک و بدعت کے خلاف ایک مہم چلائی ہے اور انہوں نے کتاب لکھی ہے تقویۃ الایمان صراط المستقیم. بدعت کے خلاف انہوں نے سخت طرح سے اپنایا ہے. اس کا جواب انہوں نے حضرت شاہ محمد رحمہ اللہ کا بدلہ حضرت شاہ اسماعیل شبیر رحمہ اللہ سے کیا اور سب سے پہلے انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا. اس کے بعد حضرت نانوتوی علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگانے کی وجہ دراصل یہ بنی ہے کہ ایک حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے. اس میں سند میں کوئی کلام نہیں ہے. اس حدیث کو ایک آدمی نے اس حدیث سے عزت کا بھیجا حافظ احمد رضا خان کے پاس ان کے والد صاحب کے پاس اور ان دونوں نے فتویٰ دیا کہ یہ حدیث موضوع ہے کیونکہ اس حدیث سے حق میں نبوت زمانے کا انکار ہوتا ہے. ان کے اس فتوے کے خلاف حضرت نانوتوی علیہ السلام نے اس حدیث کی ایسی تعبیر کی ہے جس تعبیر کی بنیاد پر حق میں نبوت زمانے کا جو انکار لازم آ رہا تھا جو تعارض ہو رہا تھا وہ تعارض ختم ہو گیا. تو ان باپ بیٹا کے خلاف حضرت نانوتوی علیہ السلام کا فتویٰ آیا تو ان کی غمیت جو تھی ان کے دل میں بھرا ہوا بغض جو تھا ابھر آیا اور انہیں حضرت نانوتوی علیہ السلام پر ختم نبوت کے انکار کا الزام لگاتے ہوئے کفر کا فتویٰ لگایا. حضرت ثانی علیہ السلام پر جو الزام لگایا کفر کا حضرت ثانی علیہ السلام نے ان کے ایک استفتاء کے جواب میں انہوں نے علم غیب کے مسئلے میں علم غیب کے خلاف ان کے عقیدے کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا ہے. اس فتوے کی بنیاد پر کیونکہ ان کے عقیدے پر ضرورت پڑتی تھی یہ وجہ بنی حضرت ثانی علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگانے کے. یہ بھی وجوہات ہوئی تمام اکابرین دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگانے کے. لیکن بات یہ ہے صرف ایک بات تو میں گفتگو یہاں پر کرنا چاہتا ہوں حضرت نانوتوی علیہ السلام کے بارے پر یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ کفر کا یہ ختم نبوت کے منکر ہے. وجہ یہ ہے حضرت نانوتوی علیہ السلام نے لکھا ہے اگر اس وقت بعد زمانے نبی بھی کوئی نبی آ جائے تب بھی آپ کے خاتمیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اور حافظ احمد رضا خان نے اسی کو بنیاد بنا کر حضرت نانوتوی علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ حافظ احمد رضا خان اس طرح کے عبارات سے بری ہیں. حافظ احمد رضا خان خود لکھتے ہیں فتاوی زنجہ میں کہ ایک ابن مریم پر بھی کیا موقوف اگر سینکڑوں ابن مریم بھی آ جائیں تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف کو کوئی اشارہ نہیں ہے. اگر حضرت نانوتوی علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی زمانے کے بعد بھی کسی نبی کا آنا لازم آ رہا ہے تو حافظ احمد رضا خان کے بعد سے بھی بعد زمانے میں بھی کسی نبی کا سینکڑوں نبیوں کا آنا لازم آ رہا ہے. بالکل اسی طرح کی بات حضرت شیخ مجدد القسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکتوبات میں مذکور ہے. فرماتے ہیں کہ اگر اس امت میں کوئی نبی مبعوث ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ السلام کے فیصلہ کے مطابق عمل کرتا. اس عبارت سے یہ لازم آ رہا ہے جو مطلب حافظ احمد رضا خان نے نکالا جس مطلب کی بنیاد پر انہوں نے امام نانوتوی علیہ السلام کو فتویٰ لگایا ہے اسی اصول کو اگر سامنے رکھا جائے تو کفر کا فتویٰ لگانا چاہے شیخ مجدد القسانی رحمہ اللہ پر ان کے مکتوبات کا ترجمہ کرنے والے بریلوی عالم پر ان کے مکتوبات کو چھاپنے والے جامع اشرفیہ پر کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے. اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے تو خود حافظ احمد رضا خان پر بھی ایسا الزام لگایا ایسے اصول پر انہوں نے حضرت علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے جس کی بنیاد پر حافظ احمد رضا خان کرتے بھی کھڑیاں کھڑی ہو گئی ہے. بہت زیادہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا باتیں کہنے کی بہت تھی لیکن ایک نمونہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ وہی عبارت بعین بھی اپنی کتابوں میں موجود ہے مسلم بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے. اس عبارت پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے ان کی جان نکل لگی ہے. لیکن جب بات آتی ہے اکابر علماء دیوبند کی تو ان کے توپوں سے کفر کے گولے داغنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ذاتی عناد اور تعصب ہے. عشق رسول نہیں ہے. یہاں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. اگر عاشق رسول ہوتے تو سب کو ایک سب میں کھڑا کر کے سب پر کفر کا فتویٰ لگاتے اور اپنے آپ کو بھی کافروں کے سب میں کھڑا کرتے. لیکن یہاں پر کیونکہ ذاتی گناہ ہے ذاتی عناد ہے حضرت نانوتوی علیہ السلام نے کیونکہ باپ بیٹا کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ دیا تھا یہ بنیاد بنی حضرت نانوتوی علیہ السلام کو قاتل قرار دینے کی. باقی بہت سارے باتیں ہیں انشاءاللہ دوران مناظرہ وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گے. اسی طرح کی ساری باتیں ہیں یا تو وہ باتیں بعین اسی طرح ان کی کتابوں میں بھی ملیں گے ہمارے مسلم بزرگوں کی کتابوں میں بھی ملیں گے یا وہ عبارت اس طرح مل کے نہیں سکتی جس طرح انہوں نے بنا کر ابو کا فتویٰ لگایا ہے. مثال کے طور پر تحریر الناس کے بعد 3 مختلف جگہ کے بعد ملی ہے.
پہلے عبارت نے صفحہ نمبر 7 کی، پھر یہ عبارت نے صفحہ نمبر 3 کی، اس کے بعد عبارت لے کے صفحہ نمبر 28 کی، اسی ترتیب سے تینوں عبارت کو جمع کرتے گئے اور اپنے اضطراب و انتقال کو حذف کرتے گئے اور ایک مستقل عبارت بنا کر علماء حضرت کے سامنے پیش کرتے گئے اور کہتے ہیں کہ لوگ اس طرح تعبیر حضرت کا فتویٰ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح کی تمام باتیں ان کے یہاں پائی جائیں گی۔ یہ لوگ مقام الحرمین پر گفتگو کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ اس موضوع پر مناظرہ رکھنے کی بنیادی وجہ یہی ہے، رمضان میں درجنوں بریلویوں سے گفتگو ہوئی ہے، ہر ایک کو ہم نے دعوت دی ہے کہ آپ مقام الحرمین پر گفتگو کر لیتے ہیں، جو مقام الحرمین میں جھوٹ بھرا گئے یا واقعی سچ گئے، مقام الحرمین کی ایک عبارت کوئی رعایتی ثابت نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ، اس لیے ابھی تک وہ لوگ جواب نہیں دے سکتے اور مقام الحرمین پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ دوران مناظرہ آپ لوگ دیکھیں گے، اس لیے بہت زیادہ مجھے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکابر علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو علماء اہل سنت، دین کی، اسلام کی، نبی کی، صحابہ کی، ائمہ مجتہدین کی اور سلف صالحین کا دفاع کرنے، ان کی عزت و آبرو کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی رہی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ محترم حضرات، قبل اس کے فریقین کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ترجمان کو شرائط مناظرہ کی زنجیر میں جکڑ دیا جائے، اس لیے میں شرائط مناظرہ پیش کرنے کے لیے آواز دے رہا ہوں مولوی محمد حذیفہ امروہوی متعلم جامعہ ہادہ کو کہ وہ آئیں اور شرائط مناظرہ پیش فرمائیں۔ شرائط مناظرہ جو باتفاق فریقین طے پائے ہیں وہ حسب ذیل: آج بتاریخ 25 ذی القعدہ بروز جمعرات بعد نماز عشاء بمقام دارالحدیث تختانی بعنوان عبارات اکابر شعبہ مناظرہ کا افتتاحی پروگرام منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت حضرت مولانا مفتی عبداللہ معروفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جبکہ حکمیت حضرت مولانا مفتی محمد مزمل صاحب بدایونی فرمائیں گے۔ ہر ترجمان کو اپنا دعویٰ واضح انداز سے کسی معروف کتاب کے حوالے سے پیش کرنا ہوگا۔ فریقین کو دعوے پر بحث کرنے کے لیے 6 مرتبہ 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ جانبین کے معاون مناظروں کو 1 مرتبہ گفتگو کرنے کی اجازت ہوگی۔ ہر فریق اپنے مذہب کے اصول و فروع کی حدود میں رہ کر گفتگو کرنے کا مکلف ہوگا، البتہ بطور استشہاد و الزام فریق ثانی کے اصول و فروع اور اس کے مسلمات پیش کرنے کا مجاز ہوگا۔ ترش کلامی سب و شتم سے احتراز کرتے ہوئے تہذیب اور شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنی ضروری ہوگی۔ فریقین کے اکابر کلام تہذیب سے لینا ہوگا، انفراد موقوف کی صورت میں شکست فاش تسلیم کرنی ہوگی۔ دوران مناظرہ کسی بھی اختلاف کی صورت میں حضرت حکیم مستحکم صاحب کو مناظرہ موقوف کرانے کا مکمل اختیار ہوگا۔ آخر میں ترجمان باطل کو اپنے افراد کی نیابت کرتے ہوئے اپنے باطل موقف سے برات کا اظہار کرنا ہوگا۔ ترجمان دیوبندیت مولوی محمد جنید اسلم رحیم پوری، جبکہ ترجمان بریلویت مولوی محمد سلمان جالبندی ہوں گی۔ اب ترجمان باقی آئیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ وقت میں جب وقت 30 سیکنڈ باقی رہے گا تو صورت بتی چل جائے گی، اور 30 سیکنڈ کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کر کے بیٹھ جائیں، اس کے بعد وقت ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم
حضرت صدر محترم حکم مسلم الحمد لله رب العالمين والنعم لصاحب الرسالة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. तरस रही थी तेरी दीद को जो मुद्दत से, तरस रही थी तेरी दीद को जो मुद्दत से, वो बेकरार निगाहें सलाम कहती हैं. तरस रही थी तेरी दीद को जो मुद्दत से, वो बेकरार निगाहें सलाम कहती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी जमीन अक़ीदत सलाम कहती है, मेरी जमीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है. अब इसके लिए मैं तर्जमान साहब की गुफ्तगू पे जिक्र करूँ. सबसे पहले तो मैंने आप हज़रात के सामने अल्लाह के नबी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस तिलावत की है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत. उसमें अल्लाह के नबी ने मोमिन होने का एक मेयार बयान किया है. वो मेयार क्या है कि अल्लाह के नबी से अपने वालिद, अपने बच्चे, हर चीज़ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी से की जाए. और यही उलमाए देवबंद का मसलक है. अभी जिस तरीके से इन्होंने उलमाए देवबंद पे इल्ज़ामात लगाए अपनी उस्ताद तबीयत से मजबूर होकर के, जिस तरीके से मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी ने पहले उलमाए नज़वा पे उसका फतवा लगाया, फिर उलमाए देवबंद से उलमा मज़ाहिरुल उलूम और किसी को भी नहीं छोड़ा, तो अपनी उस्ताद तबीयत से मजबूर होकर के इनको वक्त के ख़त्म होने का भी पता नहीं चला. यहाँ घंटी बज रही थी और उसको कर रहे थे. और एक चीज़ और समझे पॉइंट, और मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि अभी जब मैंने अल्लाह के नबी की शान में अशआर पढ़े, इसके दो मकसद थे. सबसे पहला मकसद ये था कि मुझे ये पता लगाना था, सबसे पहला मकसद कि मैंने अपने नबी की शान में अशआर किए. दूसरा मकसद ये था कि मुझे इस मसलक का पता लगाना था, ये मसलक आखिर है कौन जो मुझसे दारुल देवबंद के अंदर मुनाज़ा करने आया है. अब ये बात यहाँ पे बिल्कुल साफ हो गई कि ये मसलक जो है ये रज़ाखानियत की तर्जमानी के अंदर नहीं आया. क्यों? इसलिए कि इनके बकौल अल्लाह के नबी अभी थोड़ी देर पहले इस मजलिस के अंदर तशरीफ लाए थे. मैंने शेर पढ़ा था, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और ये गुस्ताखी करते हुए बैठे रहे. तो ये बात साफ हो गई कि यहाँ पर ये तर्जमानी में रज़ाखानियत नहीं कर रहे हैं. तो अगली तरफ में आकर के इस बात की वजाहत करें कि आप तर्जमानी किसकी कर रहे हैं. मैंने अल्लाह के नबी की हदीस आप के सामने पढ़ी है कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह के नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की जाए. ये हज़रत अल्लामा शाह कश्मीरी अलैहिस्सलाम की किताब है इफ़ारुल मुनव्विरीन. इस किताब में हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब नूरी की तक़रीर मौजूद है, हज़रत खानी की तक़रीर मौजूद है, हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की तक़रीर मौजूद है, हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब देवबंदी, हज़रत अल्लामा शब्बीर उस्मानी और मौलाना मुर्तज़ा हुसैन शामपुरी, इन तमाम हज़रात ने लिखा है. ये नाम मैंने इस वजह से शुमार किए. ये जो किताब है अल्लामा शाह कश्मीरी अलैहिस्सलाम की, इसमें जो बात लिखी हुई है वो सिर्फ हज़रत अल्लामा शाह कश्मीरी अलैहिस्सलाम का अपना मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि वो उलमाए देवबंद का मुतशद्दिद फैसला है. इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जो शख्स ये कहे कि अल्लाह के नबी का रंग काला था, अल्लाह के नबी का रंग काला था, उसको कत्ल कर दिया जाएगा. क्यों? इसलिए कि उसने अल्लाह के नबी की जानिब खिलाफ वाले असबाब को मंसूब करने में अल्लाह के नबी की तौहीन की है, तहक़ीक़ की है. ये उलमाए देवबंद का मसलक है. इसी बात को अल्लामा सरफराज खान हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब इबारत कामिल के अंदर बयान किया है. अब यहाँ पर मुनाज़रा में उन्होंने दावा ये किया कि ये जो 5 किताबें हैं, 5 अकाबिर अपनी इबारत की बुनियाद पर काफिर हैं. तो पहले बहस जो होगी, पहले बहस उसूल तफसीर से होगी कि इन इबारत की बुनियाद पे जो आपने अकाबिर उलमाए देवबंद पर कुफ्र का फतवा लगाया है, आया इन इबारत की बुनियाद पर अकाबिर उलमाए देवबंद पर कुफ्र का फतवा लगता है या नहीं है. दूसरी बात, पॉइंट नोट करें तर्जुमान साहब, ये इन्होंने ये कहा कि इन इबारत की बुनियाद पर अकाबिर उलमाए देवबंद पर हमने कुफ्र का फतवा लगाया. तो इससे बात समझ आई कि यहाँ पर इबारत सिर्फ वो पेश की जाएगी कि जिन इबारत की बुनियाद पर अकाबिर उलमाए देवबंद पर कुफ्र का फतवा लगा है. और अगर आप कोई वो इबारत पेश करते हैं जिसकी बुनियाद पर अकाबिर उलमाए देवबंद पर उलमाए बरेलवी ने कुफ्र का फतवा नहीं लगाया, अगर आप इस अंदाज की बात पेश करेंगे उसका जवाब नहीं दूंगा. तो सबसे पहली बात कि बहस यहाँ पे उसूल तफसीर से होगी. चलिए अगली तरफ बात करता हूँ. उन्होंने आकर ये कहा कि घंटी बज गई थी और उन्हें पता ही नहीं चला. भाई तो आपको भी कहाँ पता चला? आप भी खड़े हो जाते. आप क्यों खड़े नहीं हुए गुफ्तगू करने के लिए? शुरू में आपने शेर कहा मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है.
توحید کے قائل ہیں. میں ایسے ہی ان کو کافر نہیں کہتا ہوں. دیکھیے اس میں حضور کی مطلب حضور کو سجدہ کرنے کی بات آ رہی ہے. ان کے عقیدے کے اعتبار سے یہ شرک ہے. شرک لازم آ رہا ہے حضور کو سجدہ کریں گے. خیر گفتگو یہ میں کر رہا تھا کہ 5 اکابر. سب سے پہلے حضرت شاہ اسماعیل دہلوی علیہ الرحمہ پہ آج گفتگو ہوگی. بس دعا کیجیے کہ گفتگو پوری کر سکوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آج کا مناظرہ صرف ایک پر ہوا ہوتا, صرف شاہ اسماعیل دہلوی علیہ الرحمہ کی کفریہ عبادت پر ہوا ہوتا تو پوری رات گفتگو ہو سکتی تھی. پوری رات صرف ان کی کفریہ عبادت پر گفتگو ہو سکتی تھی. خیر ان کے بارے میں سب سے پہلی بات ان کے حالات کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری لے لیں. ان کے بارے میں ایک جملہ مشہور ہے کہ یہ شہید تھے. حالانکہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ شہید نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے جو قتال کیا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کیا تھا, اور جو مسلمانوں سے جنگ لڑے وہ شہید نہیں ہوا کرتا ہے. اس کے بعد مجھے جو حضرت شاہ اسماعیل دہلوی علیہ الرحمہ کی عبارت پیش کرنی ہے وہ سب سے پہلی عبارت تقویۃ الایمان کی ہے. تقویۃ الایمان میں حضرت شاہ اسماعیل دہلوی علیہ الرحمہ کی بات لکھی ہے جو میں پیش کر رہا تھا, اور بیچ میں بات وقت ختم ہو گیا کہ سارے لوگ بھائی بھائی ہیں, انبیاء بھی تمہارے بھائی ہیں, اور ان کی بڑے بھائی کی تعظیم کرو. یعنی جس طرح اپنے بڑے بھائی کا احترام کرتے ہو اسی طریقے سے تم انبیاء کی تعظیم کرو. بتلائیے میرے بھائی, کیا یہ حضور علیہ السلام کی شان میں سے گستاخی نہیں ہے؟ کیسے ہے گستاخی؟ ایک مثال دے رہا ہوں. نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں, نماز میں ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلامتی ہو. نماز کی حالت میں, تشہد کی حالت میں ہم جناب نبی کریم علیہ السلام پر سلامتی دے رہے ہیں, اور یہ بات متفقہ ہے. ہم بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں. آپ کی مذاہب کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نماز کے اندر بڑے بھائی کو سلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اگر حضور علیہ السلام بڑے بھائی ہیں تو نماز حضور علیہ السلام پر سلامتی دینے سے نماز فاسد ہو جانی چاہیے, لیکن نماز فاسد نہیں ہوتی ہے السلام علیکم ایھا النبی کہنے سے. پتہ چلا حضور علیہ السلام بڑے بھائی نہیں ہیں. اس کے علاوہ ایک اور مثال دے رہا ہوں. حدیث شریف کے اندر موجود ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, حضور علیہ السلام نے آواز دی اور یہ کہا ادھر آؤ. صحابی جو ہے نماز مکمل کی, اور نماز مکمل کرنے کے بعد حضور کے پاس گئے. حضور علیہ السلام نے کہا کہ جب میں نے تمہیں بلایا تو کیوں نہیں آیا؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی, استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم, کہ اللہ اور اس کے رسول کا جواب دو جب وہ تمہیں بلائے. پتہ کیا چلا کہ اگر حضور آواز دے تو نماز کو توڑنا جائز ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑا بھائی آواز دے تو آپ نماز توڑ دیں گے, فتویٰ دیجیے کہ نماز توڑنا جائز ہے. بڑے بھائی کی آواز دینے سے اگر نماز کا توڑنا جائز ہے تو فتویٰ دیجیے, نہیں تو کہیے حضور علیہ السلام بڑے بھائی جیسے نہیں ہے. اس کے علاوہ 2 حدیث اور پیش کر رہا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام بڑے بھائی جیسے, جبکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. ترمذی کے اندر بھی کچھ دن پہلے سبق کے اندر یہ بات ہے, بیٹھ جائیے 30 منٹ اور میرا بات ہے. ترمذی شریف کے اندر کچھ دن پہلے یہ بات آئی, انہوں نے یہ کہا کہ انما انا لکم, حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے انما انا لکم بمثل الوالد. مجھے لگتا ہے کہ یہ میری گفتگو سمجھیں یا سمجھ جاؤ گے تو انہوں نے جواب نہیں دیا. سب سے پہلے آتا ہی انہوں نے پہلی قدم میں یہ کہا تھا کہ ان عبارات کی بنیاد پر ہم نے ان اکابر خمسہ کو کافر کہا ہے. تو اسے کیا سمجھ میں آیا کہ عبارت وہ یہ پیش کریں گے جس عبارت کی بنیاد پر علماء بریلوی نے علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے. اگر کوئی ایسی عبارت پیش کریں گے جس کی بنیاد پر علماء بریلوی نے علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا تو اس کا جواب نہیں دوں گا, کیونکہ انہوں نے دعوے کے اندر 2 باتیں کہی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اکابر کافر ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات ان عبارات کی بنیاد پر کافر ہیں. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم اصول تفسیر پہ کریں گے. انہوں نے جو بڑے بھائی والی بحث چھڑی ہے اس کا جواب میں الحمدللہ بہت موقع دوں گا. سب سے پہلے بحث یہ ہے کہ ان عبارات کی بنیاد پر اکابر علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگانا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو دیکھیے کتاب ہے بحر الرائق کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, بالکل وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اندر کئی وجوہ کفر کی ہوں اور صرف ایک وجہ جو ہے کفر کی نہ ہو, صرف ایک وجہ مطلب اسلام کی طرف غمازی کرتی ہو تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. اسی بات کو فتاوی ساکہ خانیہ کے اندر علامہ فرید الدین دہلوی علیہ الرحمہ نے بھی بیان کیا ہے. فتاوی غزالیہ کے اندر اسی بات کو علامہ بزار الخردی علیہ الرحمہ نے بیان کیا, اور خلاصۃ الفتاوی کے اندر یہی بات موجود ہے. یہ ملا علی علیہ الرحمہ کی شرح اکبر ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی قول
کی تعبیر کی جا سکتی ہو تو وہاں پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ احمد رضا خان بریلوی کی کتاب ہے المعتقد، اس میں انہوں نے سب سے پہلے اکابر علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اس کے بعد یہ حسام الحرین ہے، اس کے اندر بھی اکابر علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ الکوكب الشہابیہ ہے، اس میں 70 وجوہ کی بنیاد پر انہوں نے حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام کو کافر کہا ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے تمہید ایمان، اس کتاب کے اندر احمد رضا خان بریلوی نے یہ کہا کہ علماء کا جو ممتاز گروہ ہے وہ حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام کو کافر نہ کہے۔ کفر کا فتویٰ لگائیے کفر کا فتویٰ احمد رضا خان بریلوی پہ، کیونکہ حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام ان کے دو فتوے ملتے ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام کے بارے میں احمد رضا خان بریلوی کے دو فتوے ہیں۔ جوانی کا فتویٰ یہ ہے کہ احمد رضا خان بریلوی جو ہے کافر تھے، اور بڑھاپے کا فتویٰ یہ دیا اس میں تمہید الایمان کے اندر کہ احمد رضا خان کی حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام کو علماء کا محتاط گروہ کافر نہ کہے۔ تو اگر شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام مسلمان تھے تو مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگانے کی وجہ سے یہ احمد رضا خان بریلوی کافر ہو جاتے ہیں، اور اگر شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام کافر تھے تو آخری عمر میں ان کو مسلمان کہنے کی وجہ سے یہ احمد رضا خان بریلوی کافر ہیں۔ آپ لگائیے کفر کا فتویٰ احمد رضا خان بریلوی پہ، اور آپ لگائیے کفر کا فتویٰ۔ انہوں نے مقدمہ بھی کیا کی تھی، ایک بات جب سب سے پہلے آئے انہوں نے یہ کہا تھا دارالعلوم کے سارے طلبا کافر، جو یہاں پہ داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ سارے کافر ہیں، اور اسی طریقے سے وہ تمام مذہب والے جنہوں نے کتابیں چھاپی ہیں اکابر علماء دیوبند کی وہ سارے کافر ہیں۔ آپ فتویٰ لگا دیجیے بریلوی کے پورے شہر پہ، کیونکہ وہاں پر اکابر علماء دیوبند کی جو ہے کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ فتویٰ لگائیے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ السلام پہ، کیونکہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ السلام کو مقیاس حنفیت کے اندر وہابی کہا گیا ہے، اور ان کی زبان کے اندر وہابی اس کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہو۔ جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ السلام نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی، آپ لگائیے کفر کا فتویٰ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ السلام پہ، آپ لگائیے کفر کا فتویٰ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ السلام پہ، کیونکہ مقیاس حنفیت کے اندر علماء بریلوی نے ان کو وہابی کہا ہے، اور وہابی گستاخ رسول کو کہا کرتے ہیں۔ آپ لگائیے کفر کا فتویٰ قاضی عبد النبی کوثر پہ، انہوں نے علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی ہے۔ مولوی توصیف برکاتی پہ آپ کفر کا فتویٰ لگائیے، ارشد القادری پہ کفر کا فتویٰ لگائیے، اور یہ کتاب ہے انکشاف حق، ان کے جو ہے بہت بڑے عالم ہیں مولانا خلیل احمد خان برقاتی قادری، آپ لگا دیجیے کفر کا فتویٰ ان پہ، اور لگا دیجیے کفر کا فتویٰ آپ خود احمد رضا خان بریلوی پہ۔ یہ فتاوی رضویہ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کلمہ گو کو کافر کہا جائے تو ان میں سے لازمی طور پر ایک شخص کافر ہو جائے گا، یعنی اگر وہ شخص کافر نہیں ہے تو جس نے کافر کہا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ہم نے دو متضاد نظریے احمد رضا خان بریلوی کو بھی بیان کیے۔ لفاظی کرنے آئے ہیں، گفتگو تو کر ہی نہیں رہے۔ ابے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گفتگو کی عبارات موضوع کیا ہے مناظرے کا، دیکھ لکھا ہوا ہے عبارات اکابر بمقابلہ بریلوی ہے، یعنی گفتگو ہوگی دیوبندی اکابر علماء کی عبارت پر۔ اگر موضوع یہ ہوتا عبارات اکابر بمقابلہ دیوبندیت تب آپ احمد رضا خان بریلوی کی عبارت بولے جاتے ہم اس کو مناظرہ کر لیتے۔ آپ نے خود موضوع رکھا عبارات اکابر بمقابلہ بریلویت، تو پھر گفتگو ہوگی علماء دیوبند کی عبارت پر، نہ کہ گفتگو ہوگی علماء احمد رضا خان بریلوی کی عبارت پر۔ اس کے علاوہ میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ حضرت شاہ اسماعیل دہلوی علیہ الرحمہ انہیں کہا کہ بڑے بھائی جیسی فضیلت کرو، بڑے بھائی جیسی ان کی تعظیم کرو، جبکہ خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے خود کہا ہے انما انا لکم بمثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کے درجے میں ہوں۔ حضور کہہ رہے میں باپ کے درجے میں ہوں، اور ان کے اکابر شاہ اسماعیل دہلوی کہہ رہے بھائی مانو ان کو۔ حضور کہہ رہے باپ مانو، یہ کہہ رہے بھائی مانو۔ دوسری بات ایک اور قرآن کریم کی آیت دیجیے، قرآن کریم کی آیت کہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ جب ازواج مطہرات امت کی مائیں ہوئی تو حضور علیہ السلام امت کے کیا ہوئے؟ باپ ہوئے یا بھائی ہوئے؟ بھائی باپ ہوئے۔ حضور علیہ السلام امت کے باپ ہوئے نہ کہ بھائی ہوئے، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ حضور علیہ السلام امت کے بھائی ہیں، تو یہ صریح گستاخی ہے۔ اعتراض کیجیے گستاخی کا، اور اگر اعتراض نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم جو اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب دیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا اعتراض نمبر 2، حضرت شاہ اسماعیل دہلوی علیہ الرحمہ نے تقویۃ الایمان کے صفحہ 61 پر یہ بات لکھی ہے، تقویۃ الایمان کے صفحہ 61 پر یہ بات لکھی ہے
کہ جس طرح ہر گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، جس طرح ہر گاؤں کا امیر اور سردار ہوتا ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام بھی امت کے سردار ہیں۔ یہ سراسر حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے۔ کیسے گستاخی ہے؟ بھائی گاؤں کے چودھری کی تعظیم کا حکم قرآن میں آیا ہے؟ نہیں آیا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی تعظیم کا حکم قرآن میں آیا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، انہوں نے دونوں کو یکساں قرار دے دیا۔ اس پر میرے 5 سوالات ہیں، 5 سوال کے ایک ایک کر کے جواب دیجیے گا۔ دوسری بات یہ ہے، کیا گاؤں کے چودھری کی آواز بلند، گاؤں کے چودھری کی آواز پر آواز بلند کرنے سے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، لیکن حضور کی آواز پر آواز بلند کرنے سے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے، کیا گاؤں کی چودھری کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے نکاح حرام ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے نکاح حرام ہے؟ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ان کے گاؤں کے چودھری کی تعظیم کرو؟ اعتراض نمبر 4 اسی پر یہ ہے کہ گاؤں کے چودھری کی طرف ہجرت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف ہجرت کہا ہے؟ نہیں کہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی شہر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف ہجرت کہا ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس طریقے کے مطلب گستاخی کی انتہا دے کے انہوں نے آگے کے یہ کہا کہ آپ اپنا اصول پیش کیجیے، جس اصول پہ آپ مناظرہ کریں گے۔ میرا اصول صرف ایک ہے، جو بھی گستاخی کرے گا حضور علیہ السلام کی شان میں وہ کافر ہے۔ ان کی جن بھی عبادت سے گستاخی ثابت ہو رہی ہوگی وہ ساری عبادتیں کفریہ ہیں، اور ان عبادتوں کی وجہ سے آپ پر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ جو بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا وہ کافر ہے۔ یہ بات میں نے پہلی قدم میں بات واضح کر دی تھی کہ جو شخص بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا وہ کافر ہے۔ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے تو پھر یہ کافر ٹھہریں گے۔ اب انہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کس طرح کی کہ ولی آئے، مرسل آئے، خود حضور آئے، وہ تیری بات کی مجلس سے جاؤ۔ حضرت مخاطب کون ہے؟ شیخ عبد القادر صاحب، اور کہہ رہے کہ ان کی مجلس سے اللہ کے نبی آتے ہیں۔ اب میں ان کے اعتراضات کا جواب دیتا ہوں کہ سب سے پہلے انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ اللہ کے نبی کو بڑے بھائی کا درجہ دیا، تو سب سے پہلے یہ تقویت الایمان ہے، اور اس عبارت کی بنیاد پر الزام یہ لگایا کہ اللہ کے نبی کی شان میں حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام نے گستاخی کی ہے۔ تو یہ بات وضاحت کے ساتھ خود تقویت الایمان کے اندر حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام نے لکھی ہے کہ محمد عربی کو تمام مخلوق سے بڑھ کر پیشوا اور محبوب مطلق جان کر دل و جان سے اس پر راضی ہوں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام نے جو اللہ کے نبی کو بھائی قرار دیا ہے، بھائی قرار دینے میں اللہ کے نبی کی کوئی گستاخی نہیں کی، اور یہ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام کی بات ہے۔ اگر ہم شرعی طور پہ دیکھیں تو قرآن حدیث کے اندر بے شمار حدیثیں اور بہت سی آیات مل جاتی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شرعی اعتبار سے بھی انبیاء کو اگر کافی کہہ دیا جائے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ بخاری شریف ہے، حضرت ابو سلمہ حضرت زہری ہیں، ابو سلمہ عبد الرحمن ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں الانبیاء اخوۃ لعلاقین، کہ انبیاء جو ہے علاقی بھائی ہوا کرتے ہیں۔ آپ فتویٰ لگائیے امام زہری علیہ السلام پہ، ابو سلمہ عبد الرحمن سے کفر کا فتویٰ لگا دیجیے، اور لگا دیجیے کفر کا فتویٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، کیونکہ انہوں نے وہ حدیث نقل کی ہے جس میں اللہ کے نبی کو کافر کہا گیا ہے۔ یہ بخاری شریف دوسری جلد ثانی ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے کہ صدیق اکبر سے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا انما انا ابوک، میں تو تمہارا بھائی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انت اخی فی دین اللہ و کتابہ و یدی حلال، کہ تم میرے دینی بھائی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے حلال ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے والے عبد الرحمن عبداللہ بن یوسف ہیں، لگا دیجیے کفر کا فتویٰ عبداللہ بن یوسف پہ، اور یہ ابو داؤد حضرت ابو داؤد یہ روایت نقل کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرہ، میں نے عمرہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی سے اجازت طلب کی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تنسنا یا اخی من دعائک، کہ ہے میرے چھوٹے بھائی مجھے اپنی دعا میں بھولنا نہیں۔ آپ لگائیے کفر کا فتویٰ امام ابو داؤد علیہ السلام پہ، امام مسلم علیہ السلام روایت لاتے ہیں، اس میں روایت لاتے ہیں وجدت ان قد رأینا اخواننا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں۔ اللہ کے نبی نے امتیوں کو بھائی کہا ہے، آپ لگا دیجیے کفر کا فتویٰ امام مسلم علیہ السلام پہ، اور یہ تو حدیث کی بات ہے۔ اگر قرآن کریم کی بات کریں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اخا کا لفظ ہے۔ آپ یہ بتائیے حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام نے جو مشکات شریف کی روایت نقل کی اور وہاں پر اخ کا ترجمہ کر دیا اور اس میں تعظیم کے معنی کے پہلو اجاگر کر دیا، کیا اس بات کو کفر کہیں گے؟ اگر شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے تو کفر کا فتویٰ لگے گا صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ پہ اور ان تمام راویوں پہ جنہوں نے وہ روایات نقل کی ہیں جس میں اللہ کے نبی کو کافر کہا گیا ہے، جس میں اللہ کے نعوذ باللہ من ذلک اللہ کے نبی کو بھائی کہا گیا ہے۔ اور دوسرا اعتراض جو آپ نے دیا تھا اس کا حوالہ کر لیجیے، اس میں سے جواب نہیں دیتا ہوں، حوالہ کر کے
ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجیے گا. آپ نے ایک جملہ کہا تھا شرعی اعتبار سے اگر انبیاء کو کافر کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. جلدی جلدی میں کہہ دیا تھا, کلمہ پڑھ لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بات انہوں نے کہا کہ خود حضور نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں تم میرے چھوٹے بھائی ہو. یہ بات کہی انہوں نے. بھائی اگر حضور اپنے بارے میں کہیں تو آپ کو یہاں کہاں سے حاصل ہو جاتا ہے کہ تم یہ جملہ استعمال کرنے لگو. اس کی مثالیں دیتا ہوں. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر آپ کے بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے تذکیر الصدور جو لکھی ہے اس میں بے شمار مقامات پر نیچے لکھتے ہیں راقم اسیم یہ لکھتا ہے. راقم اسیم یہ کہتا ہے, کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسیم ہیں تو پھر قرآن کریم کیا ہے زقوم طعام العظیم. کہیے کہ سرفراز خان صفدر کافر ہو گئے. کہیے کہ آپ کے بقول جو ہے سرفراز خان صفدر جو ہے قیامت کے دن زقوم کھائیں گے. کہیے ان کے بارے میں. اگر حضور علیہ السلام نے تواضعاً اپنے بارے میں یا کوئی بھی انبیاء یا کوئی بھی ولی اپنے بارے میں کوئی جملہ تواضعاً استعمال کرتا ہے یا کوئی استاد اپنے بارے میں کوئی جملہ تواضعاً استعمال کرتا ہے تو اس کے شاگرد کو یا اس کے ماننے والے کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بھی اس کے لیے اسی جملے کا استعمال کرے. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے حضرت شاہ اسماعیل دہلوی علیہ السلام پر میں نے دو اعتراضات کر دیے. پہلا اعتراض حضرت انبیاء کو بڑے بھائی جیسی فضیلت دو, یہ اعتراض کیا. اس پر ان کا جواب آیا لیکن اس کا جواب میں نے دیا ہے, لہٰذا درخواست ہے آ کر کے اس کا جواب دیجیے گا. دوسرا اعتراض میں نے کیا کہ شاہ اسماعیل دہلوی علیہ السلام نے تقویۃ الایمان کے صفحہ 61 پر یہ کہا ہے کہ حضور علیہ السلام گاؤں کے چودھری کے برابر ہیں. اس پر میں نے 5 اعتراضات کیے تھے. اگر آپ نے لکھا ہو تو اس اعتراض کا جواب دیجیے گا اور اگر حادثہ مضبوط ہو تو ویسے ہی دے دیجیے گا. تیسرا اعتراض حضرت شاہ اسماعیل دہلوی علیہ السلام پر یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ حضور علیہ السلام مرنے کے بعد مٹی ہوگی. پورا جملہ پڑھ کے سنا رہا ہوں تقویۃ الایمان کی. شاہ اسماعیل دہلوی علیہ السلام تقویۃ الایمان میں حضور کی طرف منسوب کرتے ہوئے جملہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا. حضور کی طرف منسوب کرتے ہوئے جملہ کہتے ہیں گویا کہ حضور کا قول نقل کر رہے ہیں کہ حضور نے کہا, کیا کہا, میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. کیا مطلب حضور آپ مسئلہ حیات النبی کے منکر ہو گئے. شاہ اسماعیل دہلوی علیہ السلام نے حیات النبی کا مسئلہ بالکل ایک دم واضح مسئلہ ہے. صاف حدیث ہے, حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ تمام اجسام کو قبر کی مٹی کھائے گی, لیکن زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. آپ نے شاہ اسماعیل دہلوی علیہ السلام کی صاف عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. انہوں نے اس کے اندر کہا کہ حضور کی جانب منسوخ کرتے ہوئے جملہ کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں, کیا حضور کی شان میں صحیح گستاخی نہیں ہے؟ کیا کیجیے گا, اس سے جواب آگے دے دیجیے. اس کے علاوہ ایک اعتراض اور ہے. انہوں نے کہا اسماعیل دہلوی علیہ السلام صراط مستقیم سے اٹھا لیجیے. صفحہ 91 پر لکھا ہے کہ اسماعیل ابو الحسن بھائی شاہجہاں یہ عبارت ہے 62 درائے سے وہ جو اعتراض کیا ہے وہ اعتراض دکھا لیجیے. سب سے ایمان جو سے دکھا دیں, جس سے بات شروع کرتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلا انہوں نے جو اعتراض کیا ہے نا کہ حضرت شاہ اسماعیل شریف علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو بھائی کہا. میں نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا, آپ کو سمجھ میں آ گیا نا بھائی. حق کی ترجمانی ہوتی ہے تاریخ چلنا نہیں سمجھ میں آ گیا نا. دیکھو اس اعتراض کی بنیاد کیا تھی. اس اعتراض کی بنیاد یہ تھی کہ حضرت شاہ اسماعیل شریف علیہ السلام نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی. میں نے عبارت نقل کی تھی کہ بڑے بھائی کا درجہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق سے بڑھ کر پیشوا اور محبوب کا مطلب جانتا ہوں. بالکل واضح عبارت. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں اصول تنظیم پہ بحث کرتا اور گھٹیا کر لی جاتی, بالکل بھاگنے میں مجبور ہو جاتے. اور ابھی جو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ مرنے کے بعد مٹی ہو گئے, میں اس کا جواب دوں گا ابھی, لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی شان میں انہوں نے کیسی گستاخیاں کی ہیں. حضور کے بارے میں فرماتے ہیں دیکھو پوری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ کہ اللہ کے نبی جو ہے اپنی قبر میں مدفون ہیں اور وہاں زندہ بھی ہیں. اکابر علماء دیوبند کا مسئلہ یہی ہے. لیکن علماء رضاخانیت کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام عرش پر مقیم ہیں اور آپ لا مکانی ہیں. ہدایت بخشش جو شریعہ مجموعہ ہے مدرسہ خان بریلوی کا, اس میں انہوں نے لکھا ہے وہی لا مکی کے مکی ہوئے, وہی لا مکی کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے, وہی نبی ہے جس کے ہے یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں, وہی لا مکی کے مکی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کو لا مکی کہا ہے. اس کا جواب دیں. اس سے پہلے میں نے اعتراض کیا تھا, اس کا بھی جواب دیں. اب یہاں پر جو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی مرنے کے بعد مٹی ہو گئے, تو اس بات سمجھ لیں کہ حضرت شاہ اسماعیل شریف علیہ السلام اکابر علماء دیوبند کے سرزینے نے
جو مسلک اکابر علماء دیوبند کا ہے وہی مسلک وہی مسلک جو ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام کا ہے. اور اکابر علماء دیوبند کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی مرنے کے بعد اپنی قبر کے اندر حیات ہیں. اب انہوں نے جو اعتراض کیا وہ اعتراض یہ کیا حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام کی عبادت پہ جو اعتراض کیا تقویت الایمان کی بات ہے کہ آپ مرنے کے بعد مٹی میں چلے گئے. جو بھی انہوں نے اعتراض کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ مرنے کے بعد مٹی سے مل گئے. سے دو معنی میں آتا ہے. ایک تو سے آتا ہے کبھی میں کے معنی میں اور کبھی سے آتا ہے مثال کے طور پر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ اس شخص کو درخت سے باندھ دو تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ درخت میں باندھ دو مطلب درخت سے باندھ دو. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی مٹی سے مل گئے. یہاں پر میں جو ہے یہ سے کے معنی میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے اردو لغات دیکھ لیتے نا تو شاید اعتراض نہ کرتے. اب میں وہ شعر پڑھا کرتا ہوں تو لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے کہ یہ شعر ہے بار بار نہیں پڑھتا ہے کہ جو ہے تیرے ہونٹوں سے تیرا طرز جنوب بولتا ہے بات کرنے کا طریقہ نہیں کیوں بولتا ہے. پگڑی پہ بلا لگا ہوا ہے چھڑا لیجیے. تو یہ جو ہے نا آپ مرنے کے بعد جو ہے مٹی ہو گئے تو یہاں پر کبھی جو ہے میں یہ سے کے معنی میں آتا ہے. دوسری بات آج جامع اللغات دیکھیں, منیر اللغات دیکھیں, نور اللغات دیکھیں اور اسی طریقے سے سعید اللغات دیکھیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ مٹی میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی مٹی میں دفن ہو گئے. یہ علماء جمع کا بالکل اجماعی مطلب ہے. اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے حوالہ صفحہ 61 کر دیا تھا, انہوں نے بھجوایا 62. تو 62 میں کہاں سے ملے, اس لیے کہتا ہوں غور سے سنیں گے. دوسری بات اگر 61 پر نہیں ملے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ کتاب دیکھیے, انہوں نے جو یہ کتاب کہاں کی ہے مرتبہ تھانوی. بھائی یہ کافر ہے ہمارے یہاں, تو یہ عبادت کو نکال نہیں چکے ہیں اپنی عبادت, اس پر اعتراض ہو رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے آ کر کے پگڑی کے اوپر جو ہے ذاتیات پہ گفتگو کی ہے. ایک دفعہ کلمہ پڑھوایا ہے ابھی, یہ بات جان لیجیے. اردو میں مناظرہ شرائط مناظرہ جو پیش کیا گیا تھا اس میں یہ بات آئی ہے ذاتیات پر آپ ٹپنی نہیں کر سکتے, ذاتیات پہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے, یہ غلط بات ہے. بہرکیف میری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے کہ ان کے جواب کا جواب انہی کے انداز میں ہو, اس لیے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک بات جو قابل ذکر تھی انہوں نے آ کر کے کہی, جو میں نے اعتراض کیا تھا مسئلہ حیات النبی کے تعلق سے. حضرت شاہ اسماعیل دہلوی نے حضور علیہ السلام کی جانب منسوخ کرتے ہوئے ایک جملہ کہا ہے کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. انہوں نے کہا یہاں میں سے کے معنی میں کیا کہا, مٹی سے ملنے والا ہوں. میں سے کے معنی میں اگر آپ لغات کی کتاب پڑھ لیتے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ بولتا ہوں بھائی, اگر میں یہ جملہ کہوں کہ ڈنڈا جنید میں گم ہو گیا اور میں یہاں میں کو سے کے معنی میں لے لوں تو آپ ہاتھ بگوڑا ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے تو مجھے گالی دے رہے ہو. حالانکہ میں گالی نہیں دے رہا ہوں, میں ڈنڈا جنید میں گم ہو گیا, جنید سے گم ہو گیا. آپ آ کر کے یہاں پیچھے سے کے معنی میں, لیکن اگر میں جملہ کہوں گا تو لڑائی ہو جائے گی. خیر, اس کے بعد اعتراض نمبر 4. تین اعتراض ہوئے, کسی کا جواب کی تشفی بخش آیا نہیں. ایک بات یہ بار بار کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں اور اعتراض ہم پر کر رہے ہیں ہماری بات کو لے کر کے. بھائی آپ ہماری عبادت کو لے کر کے اعتراض اس وقت کر سکتے تھے جب مناظرے کا عنوان یہ ہوتا, اور مناظرے کا عنوان ہوتا عبارات اکابر بمقابلہ دیوبندیت, لیکن عنوان ہے عبارات اکابر بمقابلہ غیریت. یعنی دیوبندی علماء کی عبادت پر جو اعتراضات ہیں گفتگو صرف اس پر ہوگی. آپ اگر برات کے اظہار کر دیں, کہہ دیں کہ ہمارے پاس تو کافی کافر ہیں, پھر ہم مسافر خانے پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. احمد رضا خان بریلوی کی بات کو لے آئیے, اس میں ہم گفتگو کر لیں گے. اعتراض نمبر 4. اب جو مجھے گفتگو کرنی آگے بڑھا دوں, یہ یاد رکھیے گا 3 اعتراض ہوئے. دوسرے اعتراض میں اندر 5 شرک کی, کسی کا جواب نہیں آیا. چوتھا اعتراض یہ ہے میرا کہ مولوی اسماعیل دہلوی علیہ الرحمہ نے تقویت الایمان کے صفحہ 44 پر یہ بات لکھی ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کیا لکھا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میرے اس پر اعتراض یہ ہے کہ بھائی مولوی اسماعیل دہلوی علیہ الرحمہ کے چاہنے سے تقویت الایمان جیسی شرع انگیز کتاب وجود میں آ سکتی ہے, لیکن حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. گستاخی کی انتہا دے. اس پر دلیل دے رہا ہوں, دو دلیل دے رہا ہوں. سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ انبیاء کے چاہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکایت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. انہوں نے یہ کہا کہ مناظرے کا عنوان ہے دیوبندیت
عبادات اکابر کا مقابلہ بدل دیا. میں کہتا ہوں بابو ڈر کیوں لگتا ہے؟ عنوان کچھ بھی ہو نا، اگر دم ہے تو مناظرہ کرو نا. اکابر ہماری بات اکابر بھی ہمارے اکابر پہ آپ اعتراض کریں، میں جواب دیتا ہوں. اگر آپ کے اکابر پہ اعتراض کریں تو آپ کو ڈر کیوں لگتا ہے؟ آپ جواب دیجیے. دوسری بات کہ انہوں نے چودھری والا جو اعتراض کیا، میں ان کو پھر متوجہ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ مطلب بیان کر دیں. میں اپنی برات کا اظہار کر دیتا ہوں. انہوں نے جو مطلب بیان کیا ہے اور جو انہوں نے تجزیہ کیا ہے، 5 جو پوائنٹ نکالے ہیں وہ سارے دکھا رہے ہیں. دوسری بات، انہوں نے حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام میں بھی اعتراض کیا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تم نہیں چاہ سکتے مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو جتنے اختیارات دیے ہیں ان اختیارات کے اندر اللہ کے نبی کا اختیار چل سکتا ہے، لیکن جہاں پر اللہ کے نبی کو اختیارات نہیں دیے گئے وہاں پر نبی کا اختیار نہیں چلے گا. پھر میں کوئی جملہ کہوں گا تو کہیں آپ ذاتیات سے بول رہے ہیں، اس وجہ سے میں تھوڑا احترام کر رہا ہوں، میں قابل احترام کر رہی ہوں کہ اب یہاں پہ اس بات سمجھیں کہ ہم نے یہاں پہ 2 اعتراضات کیے تھے، دونوں میں سے کسی کا جواب نہیں آیا. اب یہاں پہ ابتدائی طور پہ ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے شروع طرف کے اندر آ کر یہ کہا تھا کہ جو شخص اللہ کے نبی کی شان سے گستاخی کرے وہ کافر ہے. اب ان کی گستاخیاں دیکھیں، انہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں بے پناہ گستاخیاں کی ہیں، اور صرف اللہ کے نبی کی شان میں نہیں بلکہ خود اللہ کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے انہوں نے گستاخیاں کی ہیں. کیونکہ دیکھو ایک شخص ہوتا ہے، اس کا جو مرتبہ ہوگا اگر آپ اس کو اس مرتبے پہ رکھیں گے تو وہ شخصیت موجود رہے گی اور اس کی تعظیم ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو اس کے مرتبے سے گرا دیں یا اس کو جو ہے بہت اوپر اٹھا دیں تو اس کی تعظیم نہیں رہتی. مثال کے طور پر ایک عام شخص ہے اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے شیخ العزیز لگ رہے ہیں، کیسا لگے گا؟ اس کو مزہ آ جائے گا. تو یہ جو اب دیکھیے کہ حضور کے عین خدا ہونے کا دعویٰ کیا انہوں نے. ان کی کتاب ہے ہدایت بخشش، انہوں نے لکھا اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، اٹھے جو قصرے دنا کے پردے. وہ جو سورہ نجم ہے نا اس میں تم دنا فقد اللہ کی قریب ہوئے تو دنا وہ والا دنا یہاں پہ اٹھے جو قصرے دنا کے پردے. کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی. مطلب وہاں 2 لوگوں کی کوئی جاہی نہیں ہے، وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی. نہ کہ وہ ہے نہ کہ وہ ہی نہ تھے ارے تھے. یہ شعر ہے مرزا خان بریلوی کا، اب یہی سمجھ سکتے ہوں گے. تو یہاں پر اللہ کے نبی کو عین خدا ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے. بتائیے صریح اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ آپ لگا دیجیے کفر کا فتویٰ ہدایت بخشش لکھنے والے احمد رضا خان بریلوی پہ، اور لگائیے ان تمام حضرات پہ جنہوں نے اس عقیدے سے اتفاق کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اعتراض میں نے پہلے کیا، یہی جملہ کہتے رہیے گا اور چلے رہیے گا. اعتراض کر رہا ہوں، ایک کبھی جواب نہیں آ رہا. اور آپ نے یہ جملہ مت کہیے آ کر کے کہ اگر ہمت ہے تو مناظرہ کرو. بھائی تو پھر عام موضوع رکھتے نا، موضوع طے کیوں ہوا ہے؟ آپ آج اپنے ان 5 اکابر سے ابھی برات کا اظہار کریے. حسام حسین کو مناظرہ کرنے کے لیے تیار کریے برات کا اظہار. احمد رضا خان بریلوی علیہ السلام اعلیٰ حضرت کی کتاب سے یہ شعر پڑھ رہے تھے. شعر پڑھنا تو آتا نہیں اور شعر پڑھ رہے تھے. آپ لوگ ضرور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ. خیر، میں یہ اعتراض کر رہا تھا کہ مولوی اسماعیل دہلوی علیہ السلام، یہ اعتراض نمبر 4 جو میں یہ کہہ رہا تھا اور گفتگو بیچ میں رہ گئی. انہوں نے آ کر کے جواب دیا ہے وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، لیکن اس سے ان کا جواب لگے گا ہی نہیں. کیونکہ شاہ اسماعیل دہلوی علیہ السلام کی جو عبارت میں نے پیش کی ہے وہ عبارت یہ ہے کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوتا؟ آج بھی حضرت محترم صاحب پڑھا رہے تھے بخاری شریف، تو درس میں یہ بات آئی کہ ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ مجھ سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو حضور علیہ السلام نے کہا تم 2 وقت کی پڑھ لیا کرو. حضور چاہیں تو نماز کم کر دیں. آپ کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کھڑے ہو کر کے کہہ رہے تھے ابھی میں اساتذہ کرام اکابر کے احترام پہ کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. بھائی اکابر کا احترام کر لینا، یقیناً کرنا، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حضور کا احترام کرو. حضور پہلے ہیں، حضور کا احترام کرنا سیکھو، بعد میں حضرات اکابر کا احترام کرنا. حضرت شاہ اسماعیل دہلوی علیہ السلام کی عبارت ہے کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں حضور کے چاہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے قرآن کریم کی آیت ہے. قرآن کریم میں
انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکایت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ یہ خود اپنے سے مادرزاد نابینا کو ٹھیک کر رہے ہیں. ان کے چاہنے سے ایک نابینا ٹھیک ہو سکتا ہے نبی کے چاہنے سے. حضور تو تمام نبیوں کے سردار ہیں, ان کے چاہنے سے کیا نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ ایک اور عبادت پیش کر رہا ہوں حضرت سلیمان کے چاہنے سے کیا ہو سکتا ہے. حضرت واقعہ بہت مشہور ہے کہ پلک جھپکنے کے بقدر میں بلقیس کا تخت اٹھا کر کے ایک صحابی, ان کے جو صحابی تھے, جناتوں کوئی بھی ہوں, ان کے جو صحابی تھے, انہوں نے بلقیس کا تخت پلک جھپکنے کے بقدر میں لا کر کے حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا. حضرت سلیمان کے چاہنے سے ایک سیکنڈ کے سے بھی کم وقت میں جب بلقیس کا تخت سامنے آ سکتا ہے تو حضور جو تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کے چاہنے سے کچھ کیوں نہیں ہو سکتا. اس کا آ کر کے جواب دیجیے گا. اب میرے ایک فرد آ رہے ہیں مولوی محمد سفیان رضیاوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا بل. آج کا مناظرہ بہت دیر سے آپ سماعت فرما رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو فریق مخالف ہیں یہ اپنی بے ترتیب الفاظ کے ذریعے کتنے باختہ نظر آ رہے ہیں اور اپنے چہرے کی سرخی سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گویا وہ اپنے مناظرے کو ہار چکے ہیں. اور ہمارے جو ترجمان صاحب ہیں یہ مستقل ان پر وار کر رہے ہیں اور پیدل پہ اس طرح حملہ کر رہے ہیں جیسے ہر دفعہ جا کر کے چائے پی کر آ رہے ہوں اور سادہ گرم ہو کر آ رہے ہوں. اب کی بات سے آئیں گے ترجمان صاحب, ان کو دیکھیے گا ان کی حالت مزید دیگر کیوں ہوگی. یہ بار بار کتاب تقویت الایمان بھیج رہے ہیں. اب میں ان کو تقویت الایمان دکھاؤں گا کہ مولوی اسماعیل نے تقویت الایمان کے ذریعے لوگوں کو کس قدر گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور جو لوگ ان کے بہکاوے میں نہ آئے ان کو انہوں نے کس قدر مشرک قرار دیا ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ عبد الوہاب نجدی نے جو کام عرب کے اندر کیا کہ مسلمانوں کی تکفیر کی اور تکفیر کر کے ان کو تہہ تیغ کیا, ان کو مارا, قتل عام کیا, ان کو ان کی جائیداد کو لوٹا, اسی طرح ہندوستان کے اندر مولوی اسماعیل نے کرنے کا ارادہ کیا اور جو حال عبد الوہاب نجدی کا ہوا وہی حال ہندوستان کے اندر مولوی اسماعیل کا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی گمراہ لوگوں کو دیر تک ٹکنے نہیں دیتا ہے. سب سے پہلے میں یہ کیونکہ عبارت سے کافی پر مناظرہ ہے ان کی ایک عبارت پیش کرتا ہوں کہ وہ یہ کہتے وہ تقویت الایمان کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت نہیں کر سکتے ہیں, ان کو شفاعت کا حق نہیں ہوگا. اور میں کیونکہ بیانی عبارت نہیں پیش کر رہا ہوں, بیانی عبارت ابھی دکھاؤں گا, وہ شفاعت کے کلیتاً ممکن ہے, وہ شفاعت اہل قبائل کے حق میں بھی اور کیا کہتے ہیں اہل قبائل اور اصل درجات دونوں کے حق میں شفاعت سے ممکن ہے. وہ یہ نئی ایڈیشن ہے, میں نئی ایڈیشن سے بات پیش کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں جو تم کہتے ہو کہ ہمارے یہاں سفارشی ہوں گے, معلوم ہوا کہ کائنات میں کوئی کسی کا ایسا سفارشی نہیں کہ اگر اس کو مانا جائے تو فائدہ پہنچائے. یہ دیکھیے یہ نیا ایڈیشن ہے, صفحہ نمبر 14 ہے. یہاں دیکھیے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر آسمان و زمین کے اندر کوئی بھی کسی کا سفارشی نہیں ہے, جبکہ قرآن مجید کہتا ہے منزل ترجیح قولی اللہ بشری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کا حق ہوگا. اسی لیے تفسیر خاطی میں لکھا ہے والمعنى لا يشرع عنده احد بالله بامره وارادته وذلك لان المشركين مستثناء بقوله بالله بامره. اس پوری عبارت کو مفصل عبارت ہے اور یہ ہو گیا. انہوں نے جملہ بتایا بہت ہی بڑا, پتا نہیں ہو سکتا ہے ان کے وہاں جو ہے ان کو بہت ہی مہذب لفظ استعمال کرتا ہوں. انہوں نے کہا یہ کہنا چاہ رہا ہے
اس کو بعد حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام کو میں شروع سے گفتگو کر رہا ہوں احمد رضا خان بریلوی، میں نے کہا کہ ان کا نام میں نے کے ساتھ لیا، کہہ رہے کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے نعوذ باللہ کی ذالی پڑھ لیجیے، کم سے کم اس سے بڑے شخص سے آپ تنقید کر رہے ہیں اور کم سے کم اصول تنقید پڑھ لیتے۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس وقت ہوتا کہ اصول تنقید پہ گفتگو کرتا۔ اصول تنقید کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ تنقید کی جائے تنقید نہ کی جائے، اور ان کے احمد رضا خان بریلوی اپنی استاد بننے سے مجبور ہو کر کے انہوں نے علماء دیوبند کی صرف جو ہے ان کے عبارات سے تنقید نہیں کی بلکہ ان کی عبارات سے تنقید کی ہے، ان کی تحقیق کی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت گنگوہی علیہ السلام کے لیے اندھا لکھا ہے، پڑھ لیجیے نعوذ باللہ۔ تو شفاعت کے تعلق سے انہوں نے ایک اعتراض کیا، شفاعت کی حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام شفاعت سے بولتے ہیں، اس کا جواب ہمارے اوپر دیں، اور یہ ترجمان صاحب نے بھی اعتراض کیا تھا، اس کا جواب میں نے اصولی دے دیا کہ اللہ کے نبی ان چیزوں کو چاہ سکتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی کو اختیار دیا گیا ہے، وما تشاءون الا ان شاء اللہ۔ اب جتنی بھی چیزیں اللہ کے نبی کر رہے ہیں چاہ کر کے، تو وہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ کے نبی کو اختیار ملا ہوا ہے، جن چیزوں میں اختیار نہیں ملا ان چیزوں کو اللہ کے نبی چاہ نہیں سکتے۔ اور حضرت مولانا قاسم انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو اکابر خمسہ ہیں ان سے آپ برات کا اظہار کر دیجیے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو برات کا اظہار کر دیں تو مناظرہ ختم ہو جائے گا۔ اصل مطلب یہی ہے کہ آپ نے ان پہ جو کفر کے فتوے لگائے، یہ کفر کا فتوا لگانا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ میں نے دوسری نظر میں اس میں تفصیلی گفتگو کی تھی اور اس کی جانب سے کوئی بھی اعتراض نہیں آیا، کیونکہ اگر ان اکابر پر آپ کفر کا فتوا لگاتے ہیں تو کفر کا فتوا آتا ہے احمد رضا خان بریلوی سے بھی، اور کفر کا فتوا آتا ہے انکشاف حق کے جو مصنف ہیں ان پر بھی، اور ان تمام بریلویوں سے جنہوں نے اکابر علماء دیوبند کو کافر نہیں کہا، اور ان تمام بریلویوں سے جنہوں نے اکابر علماء دیوبند کے کفر میں توقف کیا ہے۔ آپ سب پر لگائیے کفر کا فتوا، صرف اکابر خمسہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، احمد رضا خان بریلوی سے آپ لگائیے کفر کا فتوا۔ تو انہوں نے جو بھی اعتراض کیا، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ السلام کے حوالے سے میں شعر پڑھ کے اپنے فرض کو بلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ سگانے مدینہ ہے بہتر ہے ہم سے، سگانے مدینہ ہے بہتر ہے ہم سے کہ حاصل ہے ان کو قرار مدینہ۔ عشق دیکھیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ السلام کا کہ مدینے کے جو کتے ہیں وہ بھی ہم سے بہتر ہیں، کیوں کہ حاصل ہے ان کو قرار مدینہ۔ اتنے بڑے شخص سے تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اس برات کا اظہار کر دیجیے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر ابھی آپ کے اندر ہمت ہے آپ اصول تفسیر سے مناظرہ کیجیے، ابھی اندازہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد تشریف لا رہے ہیں اس پر جو فاتح عیسائیت بھی ہیں مولوی مسیح دیوبند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ باتیں بہت ساری ہیں، سوالات بھی بہت سارے ہیں، اعتراضات بھی بہت سارے ہیں، جوابات بھی بہت سارے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت بہت سارا نہیں ہے، اس لیے بغیر نظر کی بات یہ سیدھے مدعے پر آتے ہیں۔ شروع مناظرے سے حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کو فریق مخالف کے ترجمان نے اٹھایا، پھر ان کے ایک فرد آئے اور انہوں نے حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ پر یہ اعتراض کیا کہ وہ شفاعت کے منکر تھے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے لیے شفاعت کو ثابت نہیں مانتے تھے۔ میں بات کہہ دوں کہ یہ اعتراض کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ بہت زمانے پہلے ایک صاحب نے اطیب البیان نامی کتاب میں اس اعتراض کو نقل کیا تھا، بلکہ جو کہا جائے کہ اس اعتراض کی الٹی کی تھی، اس اعتراض کو انہوں نے نکلا ہے اور آج آ کر پھر رکھ دیا ہے۔ میں ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا اس لیے کہ شرائط مناظرہ یہ کہتی ہیں کہ فریقین کے اکابر کا نام تہذیب سے لینا ہوگا، اور میں آپ کو ہر چیز یہ نہیں بتاؤں گا کہ ان کا نام مولانا نعیم الدین مراد آبادی تھا۔ بہرحال اس اعتراض کے لیے انہوں نے تقویت الایمان صفحہ نمبر 36 کی عبارت پیش کی۔ میں ایک بات گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، بلکہ میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ فرض ہے کہ آپ اللہ رب العزت والجلال کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور اپنے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ بات بتائیے گا کہ آپ نے یہ اعتراض نقل کیا ہے، آپ نے یہ اعتراض خود پڑھا ہے اور صفحہ نمبر 36 کی عبارت پوری صحیح ہے۔ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے کسی بریلوی کے اسٹیٹس پر یہ اعتراض لگا ہوا دیکھ لیا ہوگا، اس کو تھوڑا سا یہاں ملایا اور آ کر یہاں پر بول دیا، بربری گھوم دیا۔ بہرحال مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ سنیے آپ۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ نے صفحہ نمبر 36 پر تقویت الایمان کی شفاعت کا مسئلہ چھیڑا ہے، اور انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ شفاعت کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک شفاعت بالوجاہت، دوسری شفاعت بالمحبت اور تیسری شفاعت بالاذن۔ آپ نے سنی تھی یہ عبارت کہیں جب انہوں نے عبارت پیش کر رہے تھے؟ کہیں بھی یہ عبارت موجود نہیں آئی۔ وہی میں نے کہا نا کہ اسٹیٹس وہاں سے اٹھایا اور آ کر یہاں پر چشمہ کر دیا اور آپ کے سامنے بول دیا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ
تینوں کی انہوں نے تفسیر دی تھی. انہوں نے بتایا کہ شفاعت کی وجاہت کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ اپنے کسی مجرم کو سزا دینا چاہتا ہے, وہ مجرم اس کے قانون اور اس کے آئین کی روشنی میں سزا کا مستحق بنتا ہے, لیکن وہ بادشاہ اپنے کسی حکم کی وجہ سے, اپنے کسی وزیر کی وجہ سے, جو کہ اس کا بہت خاص آدمی ہے, اس کے دباؤ میں آ کر اس کو سزا دینے سے رک جاتا ہے, اس لیے وہ سفارشی بن کر کھڑا ہوا ہے. تو بادشاہ اس پر سزا نہیں دیتا, اس مجرم کو سزا نہیں دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت شاہ اسماعیل علیہ الرحمہ نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی شفاعت کا حق نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ رب العزت کی وجہ کسی کی وجہ سے مجبور ہو جائے, یہ اللہ کے شان نہیں ہے. دوسرے قسم یہ بیان کی شفاعت کی انفاق کی دوسری قسم شفاعت کی محبت ہوا کرتی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کسی مجرم کو سزا دینا چاہتا ہے, لیکن اس مجرم کا کوئی سفارشی بن کر ایک ایسا شخص آتا ہے جو اس بادشاہ کا محب ہے, اس بادشاہ کا محبوب ہے, اس بادشاہ کا معشوق ہے, اور اس کے عشق میں گرفتار ہو کر اس کی محبت کے سامنے رکھ کر یہ اپنے اس مجرم کو سزا نہیں دیتا, یہ شفاعت کی محبت کہلاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ شفاعت بے حاصل نہیں ہوگی, اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا درجہ باوجود اس کے بہت بڑا ہوا ہے, اور اللہ رب العزت کی جلال کے بعد سب سے بڑا ہوا ہے, لیکن آپ کے اور اللہ کے درمیان اس طرح کے تعلق نہیں ہے جیسے کہ اس دنیا میں میرا اور مجنون کے درمیان تعلق ہوتے ہیں, ایک عاشق اور معشوق کے درمیان تعلق ہوتے ہیں, اور دو محبت کرنے والے کے درمیان تعلق ہوتے ہیں. ان دو قسموں کا انکار کرنے کے بعد حضرت نے تیسری قسم بیان کی کہ شفاعت کی تیسری قسم شفاعت کی قسم ہوا کرتی ہے, یعنی اللہ رب العزت کی جلال خود نبی کریم علیہ السلام کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ آپ اپنی امت مسلمہ کے لیے, مسلمین کے لیے آپ شفاعت کریے. تو یہ شفاعت کی تیسری قسم شفاعت کی قسم جس کا ثبوت کون ہونے والا ہے. اور میں بتا دوں آپ کو کہ حضرت شاہ اسماعیل علیہ الرحمہ نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی, بلکہ قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ بات کی ہے, مفسرین کے اقوال کو سامنے رکھ کر یہ بات کی ہے, احادیث نبویہ کو سامنے رکھ کر انہوں نے بات کی ہے. میں قرآن کریم کی جو ایک آیت پیش کر رہا ہوں, سورہ البقرہ آیت نمبر 255 ہے, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. سورہ یونس آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ. سورہ الطٰہٰ آیت نمبر 109 ہے, اللہ فرماتا ہے یوم لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اس کے بعد سورہ القمر آیت نمبر 23 ہے, ولا تنفع الشفاعۃ الا لمن اذن له. اس کے بعد مفسرین کے اقوال دیکھ لیجیے, تفسیر ابن کثیر میرے پاس موجود ہے, اس کی جلد نمبر 878 پر یہ اللہ میں ابن کثیر علیہ الرحمہ جی لکھتے ہیں, تفسیر ابن کثیر کی یہ جلد نمبر 4 ہے, نمبر 222 ہے, اسی بات سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. تفسیر کبیر ہے, اس کی جلد نمبر 17 ہے اور نمبر 18 ہے, اس میں بھی یہی بیان کیا ہے. اس کے علاوہ تفسیر کبیر کی جلد نمبر 7 ہے اور آیت نمبر پیج نمبر 9 ہے. اس کے علاوہ اور بھی مفسرین کے اقوال یہاں موجود ہیں. تفسیر بیضاوی ہے, اس کی جلد نمبر 1 نمبر 193 جس میں بھی یہی بات کی جو حضرت شاہ اسماعیل علیہ الرحمہ نے بیان کی. تفسیر قرطبی ہے, جلد نمبر 3 نمبر 178 ہے, اس میں بھی یہی بیان کیا ہے. اس کے علاوہ تفسیر قرطبی کی جلد نمبر 8 نمبر 196 ہے, اسی کو یہ بیان کیا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت شاہ اسماعیل علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کا ہوگا, دوسری کی شفاعت کی اذن مراد ہوگی, اور دوسری شفاعت کا انہوں نے انکار کیا ہے. اگر آپ کو پتہ لگانا ہے تو پھر تفسیر قرطبی میں لگائیے. علامہ قرطبی علیہ الرحمہ کو یہ کہیے کہ وہ کافر تھے, وہ گستاخ نبی تھے. علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ کو کہیے کہ وہ کافر تھے, وہ گستاخ نبی تھے. اور دیگر مفسرین کرام پر علامہ غزالی پر علامہ قرطبی علیہ الرحمہ کو یہ بات کہیے. اور میں آخر میں یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ شفاعت کے منکر ہم نہیں ہیں, بلکہ شفاعت کے منکر تم ہو, اس لیے کہ مختلف کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے, مختلف کا عقیدہ تمہارا ہے. تمہارے خاندان میں اپنی پیشوا عبادتوں میں یہ مختلف کا عقیدہ بیان کیا ہے, تو ایک شخص مختلف بھی ہو اور دوسری طرف وہ شہید بھی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. جب نبی کریم علیہ السلام مختلف ہوں گے, یہ شفیع المسلمین ہوں گے. ہم نے دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نہیں ہے. یہ لازمی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شفیع المسلمین ہوں گے. ہم اس بات کو ثابت مانتے ہیں, لیکن آپ نے مختلف نے کیا بیان کیا ہے, یہاں آپ کی بات کو نہیں مانتے, اس بات کو ہم مانتے ہیں. محض دیکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے شروع میں ایک بات کہی, حضرت نانوتوی بولے کرے, حضرت نانوتوی اتنے بڑے عاشق ہیں اور یہ حضرت نانوتوی پر اعتراض کر رہے ہیں. سامعین آپ نے پورا مناظرہ سنا ہے. حضرت نانوتوی پہ تو میں نے ابھی گفتگو شروع بھی نہیں کی اور یہ جواب دینا خود ہی سے شروع کر دیا. اس کے علاوہ میرے اس پر کہ کسی لفظ کو پکڑ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ حضرت شاہ اسماعیل نبی علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, یہ اس طرح کہتا ہے, یعنی غیر مہذب لفظ انہوں نے کہا, ہو سکتا ہے ان کے یہاں مہذب ہو, انہوں نے یہ جملہ کہا.
میں کہنا چاہتا ہوں تقویت الایمان اٹھائیے، تقویت الایمان کا صفحہ 42 کھول لیجیے۔ صفحہ 42 میں انتہائی بدتمیزی کے ساتھ حضرت شاہ اسماعیل دہلوی علیہ الرحمٰن نے حضور علیہ السلام اور حضرت علی کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے، چاہے حضور کی شان میں گستاخی نہیں ہے۔ اگر اسماعیل دہلوی علیہ الرحمٰن کے شروع میں آپ حضرت نہ لگائیں تو آپ یہ کہہ رہے کہ آپ استاد ہیں، اور آپ حضور علیہ السلام کے شروع میں حضور علیہ السلام کے نام بے ادبی کے ساتھ لیں اور اسی طریقے سے حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ رضوان نہ لگائیں اور یہ کہہ دیں اور آپ یہ کہیں کہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صراط مستقیم میں حضرت شاہ اسماعیل دہلوی علیہ الرحمٰن میں ایک دو بات اور پیش کر رہا ہوں۔ حضرت شاہ اسماعیل دہلوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ میرے مرشد سید احمد بریلوی نے حضرت خواجہ قطبالدین بختیار کاکی کے مزار پر مراقبہ کیا، اس طرح سے ان کو چشتی سلسلہ کی خلافت نصیب ہو گئی۔ صراط مستقیم میں یہ لکھ رہے ہیں کہ چشتی سلسلے کی خلافت حضرت سید احمد بریلوی کو جو نصیب ہوئی ہے وہ حضرت خواجہ قطبالدین بختیار کاکی کے مزار پر مراقبے سے حاصل ہوئی ہے۔ دوسری طرف تقویت الایمان میں لکھ رہے ہیں جو کسی نبی یا ولی کے مزار پر دور دراز سے قصد کر کے آوے وہ مشرک ہے۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں آج کی عبادت میں تضاد کس قدر ہے وہ دیکھیے گا۔ صراط مستقیم میں جو چیز ولایت کے حصول کا باعث تھی وہی چیز تقویت الایمان میں آ کر شرک کا باعث بن جاتی ہے۔ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ یہی تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ابھی صرف گفتگو تقویت الایمان پر چل رہی ہے، ابھی گفتگو صرف صراط مستقیم پر چل رہی ہے۔ تحذیر الناس کو بھی ہم نے کھولا ہی نہیں ہے۔ جب تحذیر الناس میں گفتگو ہوگی تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ السلام پر جو اعتراضات ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے۔ اب میرے ایک پردار ہیں مولوی عادل مفتی۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ جو عبارت آپ کو نہیں مل رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عبارت کتاب میں موجود نہیں ہے، کیونکہ عدم علم عدم وجود کی دلیل ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے کہیں اور تلاش کر رہے ہو تو نہیں ملے گی۔ دوسری چیز ہے کہ آیت پر صاحب ہوتے ہیں تو میرے پاس یہ ہے بہت ساری باتیں کریں بہت ساری باتیں کریں اور بیچ میں کتابیں لے کے ڈسٹرب کر رہے ہیں، چونکہ اعتراضات ہمارے پاس ہے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ڈسٹرب کرے تاکہ اعتراضات کم آئے۔ جوابات تو ہے نہیں، کسی سوال کا جواب تو شخصی بخش نہیں دے رہے۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ فرض صاحب ایسے گفتگو کر رہے تھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب دیوبندی گفتگو کرتا ہے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، وہ سیریت میں ایک دم اچھے انداز میں بول رہا تب ایسا لگ رہا ہے کہ جھگڑا کر رہا ہے اور یہ احمد مسیح صاحب سے ایسے جیسے لگ رہا ہے۔ آرام سے بتاؤ نا کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں سمجھ آیا۔ اچھا یہ دیوبندی حضرات یہ انگریزوں کے دور میں پیدا شدہ یہ ایک جدید فرقہ ہے جنہیں فرقہ دیوبندیت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی، سلف صالحین کی شان میں گستاخی کی، اور ان کے عقائد شرکیہ اور کفریہ ہیں۔ علماء دیوبند کی اور اندھی تقلید کرنے والے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہوں نے اللہ رب العزت کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ جیسا کہ آپ اٹھائیں کتاب تعلیمات رشیدیہ کے اندر صفحہ 96 پر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہ عبارت یہاں بھی موجود ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا تعالیٰ کو جھوٹا کہنا بہت سے علماء سلف کا مدد تھا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے علماء سلف کا مدد تھا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ سلف صالحین کی شان میں انہوں نے گستاخی کی ہے۔ دوسری چیز یہ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی خداوند تعالیٰ جل شانہ کو بالفعل جھوٹا کہے نعوذ باللہ تو اس کی تکفیر نہ کرو بلکہ تفسیر اور تذلیل بھی نہ کرو۔ اور بہت سے لوگ سلف صالحین اور ائمہ ماضیین میں سے اس کے قائل ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ انکار چیز باری تعالیٰ کا عقیدہ رکھتے تھے، اور جبکہ انکار چیز باری تعالیٰ کا عقیدہ رکھنا یہ کفر، یہ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی اور کفر ہے۔ آپ شرائط میں پڑھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات واجب الوجود ہے، قدیم ہے، یکتا اور منفرد ہے، حی القیوم ہے، سمیع و بصیر ہے، قادر و علیم ہے، الغرض تمام صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہے۔ آپ شرح تحریر میں پڑھیں اللہ اعلم بذات واجب الوجود المستثنی لجمیع صفات الکمال۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات تمام علوم و نقائص سے پاک
قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، یعنی اللہ رب العزت سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو یاد رکھو وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کافر اور مردود ہے، وہ کافر۔ ترجمان وقت کا خیال رکھیں، بدلنے کے بعد بیٹھ جائیں، ورنہ وقت ان کے افراد کے حصے سے کاٹ لیا جائے گا۔ ابھی تک ترجمان بریلوی کی جانب سے 4 اعتراضات کیے گئے۔ سب سے پہلا اعتراض یہ کہ بڑے بھائی کا درجہ اللہ کے نبی کو دیا گیا ہے، اس کا میں نے مفصل جواب دیا۔ دوسرا شفاعت والا جواب دیا، ہمارے بھائی وسیع نے بہت ہی مدلل انداز میں اس کا جواب دیا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہوا، پڑھو جا کے سب سمجھ آئے گا نا۔ اور چودھری والا اعتراض کیا، اس کا یہ حوالہ نہیں دکھاتے تھے، اور مٹی میں ملنے والا جو اعتراض کیا اس کا میں نے مفصل جواب دیا۔ یہ 4 اعتراضات آپ نے کیے ہیں، اس کے علاوہ جو اعتراضات کیے ہیں آپ ان کا حوالہ دکھا دیجیے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں بالکل اسی انداز سے۔ اور ابھی ایک فرق آئے تھے مولوی عادل، انہوں نے کہا کہ عدم علم عدم وجود کا مستلزم نہیں ہے، اسی اعتبار سے اس پہ میرا سوال ہے کہ حوالہ نہ دکھا سکنا یا یہ حوالہ ہونے کا مستلزم ہے؟ آپ حوالہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ آپ مناظرہ کرنے کیوں آئے؟ جب آپ حوالہ نہیں، میں نے جو بات پیش کی ہے الحمدللہ بحوالہ پیش کی ہے، اور یہاں پر تمہارے کافی کی کتابیں موجود ہیں۔ ابھی میں نے جب دوسری ٹرم میں گفتگو کی تھی مسئلہ تکفیر پہ، تو ہم نے ساری باتیں حوالے کے ساتھ کہی تھی الحمدللہ صفحات کے ساتھ، اور کتابی شکل میں ہمارے پاس حوالے موجود ہیں۔ ابھی انہوں نے مسئلہ امکان جسم چھیڑا، اگر امکان جسم کا مسئلہ اگر احمد رضا خان بریلوی خود ہی اس کے قائل ہو جائیں تو آپ کو لازم ہے کہ آپ احمد رضا خان بریلوی سے خود کفر کا فتویٰ لگا دیجیے۔ یہ کتاب ہے احمد رضا خان بریلوی کی، احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں یہ ملفوظات اس نمبر 4 اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس بات کی خبر دی ہے اس کا خلاف محال ذات نہیں ہے۔ اسی بات میں احمد رضا خان بریلوی کی ملفوظات اس کا نمبر 4 کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی اس کا خلاف محال ذات نہیں ہے۔ اگر مجھے وقت ملتا میں الحمدللہ اپنے اکابر کا صدقہ جو ہے اس موضوع پہ بہت گفتگو کرتا، لیکن کیونکہ گھنٹی بن گئی ہے تو میں اپنے پر تلاوت دیتا ہوں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی بنتی ہے۔ ابھی اس سے پہلے جو فرد آئے تھے ان کا نام عامر مووی ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے شاید اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہمارے ایک فرد پر الزام لگایا کہ انہوں نے کی ہے، آپ نے کیا کیا، آپ کے پاس مواد نہیں تھا، آپ نے بات نکالی۔ سب سے پہلی بات انہوں نے فتاویٰ رشیدیہ کا نام لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ خان کے سطح پر یہ چیز لکھی ہوئی کہ انسان کی ان کے قائل ہے۔ آپ اگر اسی سطح کو پلٹ لیتے اور صفحہ 97 کو دیکھ لیتے تو وہاں پر علماء حرمین کا فتویٰ ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ حضرت رشید احمد گنگوہی نے جو بات کہی ہے اس سے پہلے بہت سارے علماء کرام سے یہ فتویٰ ہے۔ اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے تو ہم علماء دیوبند کی کتابیں نہیں دکھائیں گے بلکہ اس سے اوپر کی کتابیں دکھائیں گے اور آپ کو یہ بات بتا دیں گے۔ آپ وہ علماء جن کو آپ مانتے ہیں اور جن کے اصول پر چلتے ہیں وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس پر قادر ہے۔ اور اگر آپ ابھی آخر میں آپ نے شرح عقائد کی بات کی، اگر آپ شرح عقائد میں دیکھ لیں صفحہ 43 پر یہ چیز موجود ہے، آپ دیکھیں ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء لأن الجهل بالباطل والعجز بالباطل نقص، یعنی اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے جاہل ہو اور اگر کسی چیز کو اس سے ناواقفیت رکھتا ہو تو یہ چیز اس کے لیے نقص ثابت ہوگی۔ میں ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر میں سلمان بھائی کو ایک چپاٹ مارنے پر قادر ہوں، یعنی ایک چپاٹ مارنے پر قادر ہوں تو یہ میری طاقت کی دلیل ہے، اور اس کے بعد پھر نہ ماروں یہ میری خوبی ہے کہ میں نہیں مار رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس پر قادر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی کذب نہیں ہو سکتا، یہ امتناع ہے کہ محال ہے محال ہے محال ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ علماء اگر تقریر و تحریر آپ جانتے ہو ان کے اندر لکھا ہوا ہے اور یہ بحث پوری کی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس پر قادر ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں مسامرہ اس کے اندر بھی بات لکھی ہوئی ہے، اسی طریقے سے اگر شرح مواقف دیکھیں اس کے اندر بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس پر قادر ہے۔ اسی طریقے سے شرح المقاصد دیکھیں اس کے اندر بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ مسامرہ مسائرہ اس کے علاوہ نبرات، اسی طریقے سے اگر آپ جائیں اور دیکھیں امام غزالی علیہ الرحمۃ کی کتاب، میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس پر قادر ہے لیکن اس سے وقوع نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ ان وہاں پر فتویٰ لگا دیجیے جو اصول کے ماہر ہیں۔ اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کس پر قادر نہیں ہے تو آپ فتویٰ لگا دیجیے سید شریف جرجانی پر، آپ فتویٰ لگا دیجیے علامہ تفتازانی پر، آپ فتویٰ لگا دیجیے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک
فتویٰ دی رہے. ایک بات. دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ ان کے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے, ان کے احمد رضا خان نے ایک بات کہی ہے کہ عبد الرحمن قاری جو ساران کے رہنے والے ہیں وہ کافر ہیں. بھائی میں آپ کو یہ تحقیق تحقیق دکھا رہا ہوں, اسی طریقے سے تحقیق دکھا رہا ہوں. اس کے اندر آپ ذرا سے دیکھ لیجیے. اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ عبد الرحمن یہ قاری یہ جو ہے یہ جو ہے تعبیر. اسی طریقے سے دیکھ لیجیے تہذیب التہذیب, اس کے اندر لکھا ہے وقال الواقدی لہو صحبۃ. آپ دیکھ لیجیے دونوں کتابیں. اور اس کے اندر ایک بات اور ہے, عبد الرحمن قاری کے بارے میں بات لکھی ہوئی ہے. اگر آپ جاتے ہیں تہذیب التہذیب اگر دیکھنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو تو اس کے آخر میں عین لفظ لکھا ہوا ہے, یعنی ان کی روایت جو ہے یہ کتب الستہ میں آ چکی ہے. یہ دو بات. آگے چلتے ہیں. انہوں نے عبد الرحمن قاری کو کافر کہا ہے. آپ بتائیں, آپ یہ بتائیں کہ کوئی اگر کافر کہے صحابہ کو یا تابعین کو, اس کے بارے میں آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے احمد رضا کی خان کی ایک تفسیر ہے, آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں. احمد رضا خان نے کیا کہا ہے, انہوں نے ایک تفسیر لکھی. اس کے بعد علماء حرمین کا کیا فتویٰ اس پر اس کو دیکھتے ہیں. علماء حرمین کی جو میٹنگ ہوتی ہے رابطہ اسلامی کے علاوہ اور ایک اور ہوتی ہے, اس میں جو وہاں کے صدر تھے انہوں نے کہا ہے کہ کلام اللہ کو تحریف سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سارے نسخے جلا دیے جائیں. یہ میرے پاس وہ فتویٰ موجود ہے, اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگایا ہے, میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص جس کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہو وہ اپنے ماں کی چال ڈھال اور اس کی جسمی ساخت کو نہیں بیان کرے گا, لیکن ان کے احمد رضا خان نے اس چیز کو بیان کیا ہے. اور اگر آپ اس چیز سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں, اور یہ ہدایت بخش حصہ 2 ہے جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, اگر آپ ہٹتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے تو آپ جائیے. جو مظہر اعلیٰ تھے ان کے بھائی محبوب علی ہوتے, وہ مدد پرانے تھے اور وہ امام تھے. انہوں نے اس چیز کو فتوی کو چھپایا, بعد میں ان پر 29 مقدمے کیے گئے اور یہ 14/1995 میں اس کو شائع کیا گیا کانپور سے. آپ جا کر کے دیکھ لیجیے اگر کوئی تاریخی ریکارڈ آپ کے اندر موجود ہو. ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ شیطان توبہ کر چکا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ انبیاء کرام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرہ پیش کی جاتی ہیں. تو ہے تم پر ایک آخری بات انہوں نے کہا ہے کہ اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ محمد سے نقاب میں ہے. یہاں پر آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور قرار دے رہے ہیں. اور جب ہماری گفتگو ہوئی ان سے اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اسلام کا مخالف یہ کہتا ہے کہ یہ نور جو ہے یہ نارج ہے, اسی جیسے جو ہے شیطان ہے, انسان ہے, وہ آج کے سے پیدا کیے گئے لیکن انسانی شکل میں آ جاتے ہیں, تو آپ یہ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسی بات ہے. آخری بات میں 1 منٹ انہوں نے یہ بات کہی, کہا کہ سنو حضرت شاہ اسماعیل دہلوی علیہ الرحمہ پر گفتگو ہو رہی تھی. گفتگو کو بیچ میں روکنا پڑ رہا ہے ورنہ کہ دیگر جو اکابر ہیں ان کا نام نہیں آ پائے گا. اب ہم گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. میرے جو صفحات ہیں جو میں نے لکھا تھا, جو میں نے تیاری کی ہے, حضرت شاہ اسماعیل دہلوی علیہ الرحمہ پر 12 اعتراضات میرے پاس موجود ہیں. 4-5 کو پیش کر سکا ہوں, وقت ختم ہو رہا ہے. حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی کتاب تحذیر الناس, حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے تحذیر الناس کے اندر یہ بات لکھی ہے حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. اگر آپ کے بعد عبارت پیش کر رہا ہوں, اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تب بھی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ حضرت نانوتوی کی عبارت ہے. حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے تحذیر الناس کے اندر یہ بات لکھی. دیکھیے عبارت کیا ہے کہ اگر آپ خاتم النبیین ہیں, اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تب بھی آپ کی خاتمیت پر فرق نہیں پڑتا. میرے بھائی یہ قضیہ فرضیہ ہے, قضیہ فرضیہ ہے جس پر لو داخل ہے. اور لو کیوں آتا ہے؟ جو نحو پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ لو کا استعمال ہوتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے. لو آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے. آپ دیکھیں کہ اعتراض کتنا مضبوط ہے. قرآن کریم کی آیت ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, فساد نہیں کیونکہ تعدد الہ نہیں. تو انتفاع ثانی سے
انتفاع ثانی ہے بوجہ انتفاع اول کے. اسی طریقے سے حضور خاتم النبیین ہیں. اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے کہ اول ہے تو آپ کی خاتمیت پر فرق نہیں پڑے گا، یہ ثانی ہے. اب نتیجہ نکالیے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کی خاتمیت پر فرق پڑے گا بھائی، آپ کی خاتمیت پر فرق پڑے گا. تو اس کا جواب آگے دیجیے گا. تحذیر الناس کی عبارت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، لو کو لے کے جو میں نے اعتراض کیا ہے، اس کا جواب دیجیے گا. اب میرے آخری پر آ رہے ہیں مولوی جنید اکرم ہردوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغیر کسی تمبید و تاخیر کے وقت بہت کم ہے، آواز بہت زیادہ پیش کرنا ہے. آپ کی چند باتیں سمجھ لیجیے. ہم ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بالکل سمجھوتا نہیں کر سکتے. جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بھی تنقیدی یا تنقیدی جملہ لکھے گا یا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے تنقید کرے گا، چاہے وہ اعتقاداً ہو، چاہے جو بلا اعتقاد کے ہو، چاہے وہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے اور ہم اس کے حوالے دیں گے متقدمین سے بھی اور آپ کے گھر کی شہادتوں سے بھی. اب ہم دکھاتے ہیں کہ یہ حفظ الایمان حضرت ثانی علیہ الرحمہ جو آپ کے وہاں کی مجدد الملت ہے، حضرت حامی ہے، حضرت ثانی علیہ الرحمہ نے نبی علیہ السلام کے شان میں کیسی گستاخی کی. دیکھیے کیا لکھتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول ذات صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے. اگر بعض غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تفصیل ہے. یہ جملہ بہت گستاخانہ ہے. اٹھ کے بیچ میں سے جانے کا ماحول نہ بنائیں. حضرات اساتذہ کرام موجود ہیں اور اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگ بیچ سے اٹھ کر اس طرح چلے جائیں گے تو بہت سارے خرجات ذہن میں رہیں گے، آپ کا ذہن بھی خراب ہو سکتا ہے. حضرت حکم مستقم اور حضرت صدر محترم محمد برکاتہم العالیہ یہ موجود ہیں اور ان کی گفتگو پر انشاءاللہ آپ کی تشفی ہو جائے گی، اس لیے آخر پروگرام تک بنے رہیں. گفتگو جائے تو حضرت ثانی علیہ الرحمہ کی یہ جو عبارت ہے کہ کتنی گستاخانہ عبارت ہے. کہتے ہیں کہ اگر بات ہے علم ہے مراد اس میں نبی علیہ السلام کی کیا تفصیل ہے. ایسا علم ہے جیسا نبی علیہ السلام حاصل ہے تو ایسا علم ہے تو زید امر بلکہ ہر سبھی مجرور بلکہ جمی حیوانات کو نبی علیہ السلام کے علم کو حیوانات اس سے وہ گدھے کے ساتھ تشبیہ. اگر یہ بھی گستاخی ہے تو اردو سے بچائیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں گستاخی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں مولوی جنید اسلم صاحب کا مولوی جنید اسلم لکھیم پوری قاسمی کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کل علم کی بنیاد پر کہتے ہیں یا بعض علم کی بنیاد پر کہتے ہیں. اگر کل علم کی بنیاد پر کہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر شرک لاگو ہے جیسے آپ بتائے ہیں. اگر بعض کی بنیاد پر کہتے ہیں تو ایسا علم جیسا جنید اسلم کو حاصل ہے تو ایسا علم خود سے ہوگا نہیں حاصل ہے. اس سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ حضرت ثانی علیہ الرحمہ کو مجدد الملت کہتے ہو، تم حکیم الامت کہتے ہو، مولانا کہتے ہو. بتاؤ کل علم کی بنیاد پر کہتے ہو یا بعض علم کی بنیاد پر کہتے ہو؟ پھر کل علم کی بنیاد پر نہیں کہنا چاہیے، بعض علم کی بنیاد پر کہتے ہو. تو اس میں حضرت ثانی کی کیا تفصیل ہے؟ یہ علم تو گدھے سور کو بھی حاصل ہے، مجنون کو بھی حاصل ہے. تو یہ کیا گستاخانہ عبارت نہیں ہے؟ اچھا آپ کہیں گے کہ اس میں ابہام ہے. یہ مفصل عبارت جو مخصوص بنان کے اندر پھر لکھی کیونکہ وقت نہیں ہے ورنہ پیش کرتے یہ پڑھ لیجیے گا. اس کے اندر صاف تشریح کی ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام کی علم ہے. آگے چلیے اگر آپ کہیں گے کہ یہ بھی گستاخانہ عبارت نہیں ہے لیکن کفر پر اصرار گستاخی پر اصرار یہ بھی کفر کو ثابت کر دیتا ہے. یہ فتوحات نعمانیہ نے مولانا منصور نعمانی صاحب نے یہ مناظرہ کیا اور ہدایت نہیں ہے کہ گستاخی پر گستاخی اور اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کے باوجود اس میں مناظرے کیے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ حضرت اتنا زیادہ وبا پورے ہندوستان کے اندر بچ رہا ہے آپ عبارت بدل دیجیے، لیکن بدلنے کے لیے تیار نہیں اور اس پر اصرار نہیں. کہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جس طریقے سے کہا ہے یعنی مخلصانہ طور پر اگر کوئی اس سے پہلے میں کوئی خط لکھتا تو ہم بدل دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یعنی حضرت ثانی علیہ الرحمہ پورے ہندوستان میں پاویلا مسئلہ گستاخی کا لیکن عبارت بدلنے کے لیے تیار نہیں کہ اگر کوئی مخلصانہ طور پر لکھے تو ہم بدلیں گے. یہ گستاخی کا اصرار نہیں کیا ہے؟ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ چوری نبی علیہ السلام کی گستاخی پھر اس کے اوپر سے نبی علیہ السلام کی گستاخی کا اصرار. یہ تیسری وجہ کفر ہے. اور یہ نہیں ہے یہ امداد الفتاویٰ قول کفریہ کی تائید بھی کفر ہے. تقویۃ الایمان کا بات آتی کہتے ہیں کہ تقویۃ الایمان آپ بتا رہے ہیں کہتے تقویۃ الایمان میں بعض مستقبل واقع ہو گئے تو اس زمانے کی جہالت کا علاج ہے. لوگ
اللہ کی نبی کی شان میں گستاخی اس زمانے کی خلاف ہے. وہ زمانے اب آگے کیا کہتے ہیں, آپ مناظرہ کرنے آئے تھے ایمان پر, کیا کہتے ہیں کہ طرزوں سے بات فیصلہ کریں جس کا حاصل یہ ہے کہ تقویت الایمان والوں کو برا نہ کہو اور تقویت الایمان کے ان الفاظ کا استعمال بھی نہ کرو. اگر آپ تقویت الایمان کا وہی استعمال کریں گے تو آپ کافی ہو جائیں گے. کتاب الفتاوی کیا لکھت ہے, شفیع صاحب کی تعلیق کر چکی ہے. اب آگے آپ کہیں گے کہ ان کا تو اعتقاد نہیں, وہ تو اپنے مسلمان کہتے ہیں. شرع حکم اکبر کا حوالہ دیا, کبھی پڑھی ہو تو آپ جانیں. شرع حکم اکبر میں علامہ مانوی کا حوالہ دیا کہ لو طلب محمد مبارک کی, اور اللہ کے تعالیٰ نے خود فیصلہ یہ سنایا کہ اگر کہیں بغیر کے اعتقاد کی اگر کوئی کرنے کو کہتا ہے جس میں گستاخی ہوتی ہے اس کی تکفیر کی جائے گی. آپ بتاؤ جو جلال الدین کے اس کے حوالے سے یہ بات کی تھی, اور یقینی اقرار توحید کے ساتھ کچھ جمع ہو سکتا کہ باقی دارالعلوم مولانا سنانوی کی بات ہے اس پر ابھی کچھ لوگ باقی ہے. صرف ایک منٹ کا وقت ہے. حضرت نانوی علیہ رحمت کی بات آپ کی اسی طرح ایمان کو کی صورت سے جمع ہو سکتا ہے. معلوم ہوا کہ اگر آپ اعتقاد ہیں یا اس کے بعد کی اصلاح کریں اس کے بعد اس کا مطلب لگے گا. شان صاحب ایک حوالے کے طور پر پیش کریں جامع ساروں میں خود حضرت خان نے یہ مطلب دیا خالد نبی کے خلاف. اگر یہ وہ تعویل کرتے ہیں, اگر جو کہتے ہیں مسلمان ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی تکفیر کی جائے گی. اس بات میں میری یہ مولانا آپ کے لیے ظاہر ہے. اگر وقت ملتا تو آپ کو بتاتے اصول تکفیر پر اگر آپ کو مناظرہ کرنا ہے آپ یہاں پر آپ اظہار کر دیجیے. انشاءاللہ اصول تکفیر کو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ بہت زور لگایا, لیکن پہلے کفر ثابت کرو اس کے بعد جو ہے اصول تکفیر بیان کریں. اگر وہ جو حفظ الایمان ہے نا, اگر بخت البنا آپ صحیح سے پڑھنے کے آپ یہ اعتراض نہیں کرتے, صحیح بات. وہیں پہ حضرت مولانا مرتضیٰ حسین صاحب کا فتویٰ موجود ہے. انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے حضور علیہ السلام کے عشق کو اس کے بلی کے حضرت عمر کے بغیر سے تشبیہ دی. حضرت نے کہا میں نے یہ مضمون تھا میرے ذہن میں بھی نہیں آیا, میں نے یہ مضمون مراد بھی نہیں لیا, اور میری عبادت سے یہ مضمون کنایتاً بھی ثابت نہیں ہوتا ہے. لیکن اب ہڈی کا علاج کیا جائے, اس کا مفصل جواب ہمارے پر پیش کریں گے. لیکن تحذیر الناس کی عبادت سے جو انہوں نے اعتراض کیا, میں بہت ہی التماس کے ساتھ وقت چاہوں گا, مختصر تھا. آگے کی طرف میں چاہے میرا وقت ختم کر دیا جائے, کم کر دیا جائے, لیکن اس میں مجھے وقت چاہیے تھوڑا سا. تحذیر الناس کی عبادت سے انہوں نے اعتراض کیا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ السلام خط نبوت زمانی کی بولتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو اس بات کا مطلب اور اس کی مراد جو اسی سے معلوم کی جاتی ہے. یہ مسلم قاعدہ ہے کہ کوئی تسلیم ہے میرے پاس حوالہ ہے حضرت خان فیضی کا موجود ہے. تو تحذیر الناس سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ السلام پہ جو الزام لگایا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ السلام خط نبوت زمانی کے بنتے ہیں, اسی تحذیر الناس کے اندر صفحہ نمبر 27 صفحہ نمبر 30 کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے جس طریقے سے خط نبوت مرکزی ثابت ہے زمانی کی ثابت ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ السلام کی کتاب ہے مناظر عجیبہ, اس میں حضرت نے تقریباً 5 جگہ اس بات کی صراحت کی ہے کہ میں نے خط نبوت زمانی کا انکار نہیں کیا. یہ محنت موجود ہے, محنت کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ السلام نے خط نبوت زمانی کا انکار نہیں کیا. انہوں نے جو اعتراض کیا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد پر اعتراض کی آیت ہے. قرآن کریم میں رب الجلال فرماتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن, کہ اللہ تعالی نے 7 آسمان پیدا کیے, اس کے بعد 7 زمینیں بھی پیدا کی. یہ ایک آیت ہے. اس کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر موجود ہے. وہ اثر یہ ہے کہ 7 زمینوں کے اندر آدم ہے تمہارے آدم کی طرح, نوح ہے تمہارے نوح کی طرح, عیسیٰ ہے تمہارے عیسیٰ کی طرح, اور محمد ہے تمہارے محمد کی طرح. اب یہ اثر بالکل صحیح ہے, میرے پاس حوالہ موجود ہے اجازت المقبات کے نام سے, اس کے اندر تقریباً 8 کتابوں کے حوالے موجود ہیں. یہ اثر بالکل صحیح ہے. اب بعض حضرات نے اس اثر کا یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ اگر اس اثر کو صحیح مان لیا جائے تو اللہ کے نبی ہے خط نبوت زمانی, اللہ کے نبی خاتم النبی نہیں کہتے ہیں, کیونکہ اگر اس اثر کو صحیح مانتے ہیں تو 7 زمینوں کے اندر اللہ کے نبی کا وجود بھی ماننا پڑے گا, تو اس سے اللہ کے نبی کی خط نبوت میں فرق آئے گا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ السلام نے اس اثر کو صحیح مان کر کے خط نبوت کے مقام کی ایسی تشریح کرتی ہے کہ یہ اثر بھی صحیح ہو گیا ہے, اور خط نبوت مکانی زمانی اور رتبی یہ تینوں چیزیں اللہ کے نبی سے ثابت ہو گئی ہیں. میں اب حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ السلام نے تحذیر الناس میں جو بحث کی ہے ختم نبوت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. ایک تو ختم نبوت رتبی ہے, دوسرا زمانی ہے, تیسرا مکانی ہے. رتبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی نبوت ذاتی ہے, دیگر انبیاء کی نبوت عارضی ہے. زمانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی زمانے کے اعتبار سے خاتم ہے, اور مکانی کا مطلب یہ ہے کہ جو دیگر جو زمینیں ہیں اس کے اعتبار سے اللہ کے نبی خاتم ہے, کیونکہ یہ زمین سب سے اعلیٰ ہے, افضل ہے. جس طریقے سے اللہ کے نبی رتبے کے اعتبار سے خاتم ہے, زمانے کے اعتبار سے خاتم ہے, اسی طریقے سے مکان کے اعتبار سے بھی خاتم ہے. اور انہوں نے جو لوگوں نے اعتراض کیا تھا لو کانا فیما آلہ اللہ لو سجدا, اور اعتراض یہ کیا کہ لو آثار انتفاع ثانی کے لیے بسبب
इंतफा अव्वल, और इन्होंने ये कहा कि अगर बिलफर्ज आज के बाद कोई नबी आ भी जाए ये अव्वल है, और फिर उन्होंने ये कहा खत्म नबूवत में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सानी है, लेकिन अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, खत्म नबूवत में फर्क पड़ेगा। यानी सानी नबी ने ये कहा कि खत्म नबूवत में फर्क पड़ेगा, और एतराज ये किया कि हज़रत मौलाना कासिम नानवी खत्म नबूवत ज़माने के मुमकिन है। हम बहुत ही मजाक के साथ बयान करना चाहते हैं कि अगर आपने नौ सही से पढ़ा होगा तो आप एतराज नहीं करते। शरह जामी के अंदर लिखा हुआ है बलौ लौ इस्तेमाल हुआ सालिस कि उसका एक तीसरा इस्तेमाल भी है। लौ का तीसरा इस्तेमाल क्या आता है? लौ आता है कभी कभी ताकीद सानी के लिए बसबे इंतफा अव्वल, लिहाजा मतलब ये होगा कि अगर आपके पास कोई नबी आ भी जाए खत्म नबूवत में तब भी फर्क नहीं पड़ता, और अगर आपके पास कोई नबी नहीं आए तब तो खत्म नबूवत में बदल जाए और फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बात यानी मैं ये कहूँ, बस एक मिनट, मैं ये कहूँ कि अगर आप मुझे गाली देंगे तब भी मैं आपको दुआएं दूंगा, और अगर आप मुझे गाली नहीं देंगे तो तब मैं मजीद दुआएं दूंगा। तो यहाँ पर लौ का तीसरा इस्तेमाल है, यहाँ पर लौ आया है ताकीद सानी के लिए बखबर में इंतफा अव्वल। लौ की तीन किस्में हज़रत मौलाना कासिम नानवी हमारे आखिरी बात कही कि दलालत की तीन किस्में हुआ करती हैं, एक तो दलालत मुतालुकी है, दूसरा तज़म्मुनी है, तीसरा इत्तिसामी है। खत्म नबूवत मरतबी ये अल्लाह के नबी के लिए दलालत मुतालुकी के तौर पर साबित है, और खत्म नबूवत मरतबी ये असल है, खत्म नबूवत ज़मानी ये फरा है। जब असल का सबूत अल्लाह के नबी के लिए दलालत मुतालुकी के तौर पर हो गया तो फिर खत्म नबूवत ज़मानी का सबूत दलालत इंतज़ामी के तौर पर अल्लाह के नबी के लिए हो जाएगा। तो हज़रत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह खत्म नबूवत ज़मानी का मुमकिन नहीं है, बल्कि उन्होंने खत्म नबूवत की तारीफ की है। हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज अमरोही ने इन्होंने हज़रत मौलाना कासिम नानवी को खत लिखा है और कहा कि क्या आपने खत्म नबूवत ज़मानी का इनकार किया? इन्होंने मौलाना क्या बात करते हैं, मैंने तो खत्म नबूवत की तारीफ की है, मैंने खत्म नबूवत ज़मानी का इनकार नहीं किया। और अगर खत्म नबूवत की बात करें, बात अहमद रज़ा खान बरेलवी पे आती है, अहमद रज़ा खान बरेलवी ने खत्म नबूवत का इनकार किया है। क्या कहते हैं? बाब फतह नबूवत से बेहद दुरूद। आप जुमला समझिए, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, मुझे बात यहाँ और करनी थी लेकिन चूंकि वक्त नहीं है। बात है फतह नबूवत से बेहद दुरूद खत्म दौरे रिसालत सलाम, ये खत्म नबूवत का इनकार हुआ नहीं हुआ? खत्म नबूवत ज़मानी का इनकार हुआ ना। बाब फतह नबूवत से बेहद दुरूद यानी वो नबी जो कि नबूवत का दरवाजा खोलने वाला है, उस पर जो है लाखों दुरूद करोड़ों दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। आप इसका जवाब पेश कर दीजिए हदायत बख्शिश जिल्द नंबर 2। अगर आपने कुफ्र का फतवा लगाया है हज़रत नानवी पे तो कुफ्र का फतवा लगा दीजिए हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी पे भी। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वक्त कम है, क्योंकि 2-3 मिनट हमारे तर्जुमान साहब मेरे लिए रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बातों को समझते हैं। सबसे पहले एतराज़ आपसे शुरू से, आप अहमद रज़ा खां कह रहे हैं, मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ कि मौलाना अहमद रज़ा खां साहब को अपनी किताबों की रोशनी में मुसलमान साबित कर दीजिए। दूसरी बात, अभी तर्जुमान साहब उठे थे और थोड़े देर से कहा कि तहज़ीरुन्नास नहीं पढ़ा है। ये तहज़ीरुन्नास में ये है, मौलाना साहब मैं आपको दोबारा चैलेंज कर रहा हूँ कि तहज़ीरुन्नास की पूरी किताब आप पूरी किताब पढ़ दीजिए, सिर्फ 2 गलती वहाँ पे। अगर आपने पूरी किताब 2 गलती की से ज़्यादा पढ़ी तो आप तहज़ीरुन्नास में आपको समझी नहीं। आप तहज़ीरुन्नास पढ़िए, सिर्फ 2 गलती वहाँ पे। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका एतराज़ बेजा है, क्योंकि आपने तहज़ीरुन्नास समझी ही नहीं। दूसरी बात जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, अभी वहाँ जुनैद अकरम साहब बड़े आबोताब के साथ आए और उन्होंने एक इबारत पेश की हिफ्ज़ुल ईमान की। हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत का मतलब क्या है उन्होंने नहीं समझा, उसको कुफ्र का हुक्म लगाकर चले गए। पहली बात ये कह रहा हूँ कि आप मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पे जो कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं, आया उनके अकीदे पे कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं या उनकी इबारत पर कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं? अगर आप उनके अकीदे पर कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं तो इसी बसुल बयान में उनका ये कौल मौजूद है कि मेरे ज़हनो ख्याल में ये कभी गुजर ही नहीं सकता कि मैं हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दूं। तो चूंकि वो उनका अपना अकीदा साबित कर चुके हैं कि मैं हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला नहीं हूं, लिहाजा उनके अकीदे पर
कुफ्र का फतवा नहीं लग सकता है। और अगर आप इबारत पर कुफ्र का हुक्म लगा रहे हैं तो इसी इक़बाल मुल्हिदीन में और इसी अल-फिक़्हुल अकबर में जिसका इन्होंने अभी हवाला दिया, ये मौजूद है कि किसी की इबारत को देखा जाएगा और फिर उससे देखा जाएगा कि वो इबारत सही है या नहीं है। अगर इबारत सही है तो उस वक्त कुफ्र का हुक्म लगाया जाएगा, नज़री और इस्तिदलाली की बिना पर कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया जाएगा। तो लिहाजा आपकी इबारत सही होनी चाहिए। इन्होंने आप हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी की इबारत को नहीं समझा है। अगर हाँ आप कहिए कि इजमाली इबारत पर ही हम कुफ्र का हुक्म लगा रहे हैं तो हदायत की बख्शिश हिस्सा सोम लिखने वाले पर आप कुफ्र का हुक्म लगा दीजिए। आपको पता भी नहीं होगा कि हदायत की बख्शिश हिस्सा सोम लिखी किसने है। आइए हज़रात उसका मतलब समझते हैं जो ये कहकर गए। उन्होंने हिफ्जुल ईमान की इबारत पढ़ी, इबारत सही पढ़ी, लेकिन तशरीह के दरमियान उन्होंने एक लफ्ज़ जैसा बनाया, अगर आपने नोट किया हो तो एक लफ्ज़ जैसा बनाया है। शायद किसी ने नोट ना किया, मैंने नोट किया है, इन्होंने तशरीह करते हुए लफ्ज़ जैसा बनाया है। और हिफ्जुल ईमान की पूरी किताब में लफ्ज़ जैसा मौजूद नहीं है। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब क्या फरमाना चाहते हैं? मौलाना अशरफ अली थानवी की इबारत का मतलब ये है कि आप हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी ये वजाहत ही नहीं करना चाहते कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस कदर उलूम गैबिया हासिल थे, बल्कि उनका मतलब ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इल्म गैब का इतलाक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने एक आदमी के जवाब में, एक आदमी के सवाल में ये जवाब लिखा है और उन्होंने ये कहा कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, यानी आपकी ज़ात पर इल्म गैब का इतलाक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर बक़ौल ज़ैद सही हो, यानी रज़ा ख़ानी हज़रात कहते हैं कि सही है, तो हम इससे सवाल ये करते हैं कि इस गैब से क्या मुराद है? कुल गैब मुराद है या बाज़ गैब मुराद है? अगर आप कुल गैब मुराद लेते हैं तो ये दलाइल नक़लिया और अक़लिया से बातें है, क्योंकि खुद इमाम अहमद रज़ा खान ने इस बात को और दौलतुल मक्किया सफ़ा 44 पर लिखा है कि हम खुद भी यही मानते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुल गैब हासिल था। अगर आप ये कहते हैं कि बाज़ गैब मुराद है, जैसे कहा अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाज़ गैब मुराद है उसमें, तो कहते हैं कि उसमें हुजूर की ही क्या तख़सीस है, यानी हुजूर ही की क्या तख़सीस है, क्योंकि ऐसा इल्म, ऐसे एक बात फायदा याद रखिए, ऐसा हर जगह तशरीह के लिए नहीं आता है, बल्कि कायदा ये है ऐसा के साथ जब जैसा लफ्ज़ मज़कूर हो तो उस वक्त ऐसा तशरीह के लिए आया करता है। और ऐसा यहाँ माना है इतना के माना में है कि इतना इल्म गैब तो ज़ैद अम्र बल्कि हर सभी मजनून बल्कि जमीय हैवानात को भी हासिल है। इसमें क्या तफसील, इसमें कौन सी गलत बात कह दी? क्योंकि खुद तुम्हारे इमाम अहमद रज़ा खान मलफूज़ात हिस्सा 4 में सफ़ा 40 से नकल करते हैं और ये बात साबित करते हैं कि गधे को भी बात एक हासिल था। तो लगाइए कुफ्र का फतवा इमाम अहमद रज़ा खान पर। और आप ये बात देखिए कि सिर्फ बाज़ गैब मुराद है, इतना इल्म तो एक इंसान को भी हासिल होगा, आपको भी हासिल होगा। क्या आपको अल्लाह का इल्म नहीं है? अल्लाह का इल्म हर इंसान को हासिल है और अल्लाह का इल्म ये बड़ी बात में से है। तो इसमें बुरा क्या कह दिया हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो आप इतना वावेला मचा रहे हैं। फिर उन्होंने एक मिसाल दी कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी को जो आलिम कहते हैं, आप कुल इल्म की वजह से कहते हैं या बाद इल्म की वजह से कहते हैं, वो इन्होंने ये मिसाल छोड़ी की है इस फतूहात उमानिया से। अगर एतमान ना हो तो देख सकते हैं, इन्होंने आगे की बात नहीं पढ़ी। इसमें मौलाना ने यह साफ वजाहत की है कि उर्फ़ आम में, उर्फ़ शरअ में आलिम जो कहा जाता है उसको कहा जाता है जिसको मौक़िफ़ ही इल्म हासिल हो। इसी मौक़िफ़ ही इल्म हासिल होने की बिना पर मौलाना अशरफ अली थानवी को आलिम कहते हैं और दीगर उलमा को हम आलिम कहते हैं। हाँ, इल्म गैब का उर्फ़ आम में या शरअ में किसी पर इतलाक़ हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि हमारा अक़ीदा है नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है, उसकी ज़ात के अलावा कोई आलिमुल गैब मुराद नहीं, आलिमुल गैब नहीं है। लिहाजा आपको एतराज़ करना सही नहीं। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीद। बहरकैफ गुफ्तगू चल रही थी, इन्होंने कहा हदायत बख्शिश, इनके तर्जमान जो हैं इन्होंने शुरू में हदायत बख्शिश कहा कि ये देखिए हदायत बख्शिश, और दिखलाया तहज़ीबुन नास।
دکھلانا تھا ہدایت بخشش اور دکھلا کے تحذیر الناس. ان کے فرد آئے جنید اکرم بھائی یہ ایک فاروق محدین کو لے کر کے بات کر رہے تھے اور ہم پر اعتراض کر رہے ہیں. بھائی ایک فاروق محدین کی بات کو لے کر کے آپ ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے, لیکن ہم اس کو لے کر کے آپ پر اعتراض کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کیا کاغذ کی کتاب ہے, ہمارے کاغذ کی کتاب نہیں ہے. اور انہوں نے کہا ہدایت بخشش کس کی لکھی ہوگی, یہ بھی ان کو معلوم ہے. بھائی عیار اچھے بیان, یہ بات بالکل مشہور ہے کہ ہدایت بخشش کس کی لکھی ہوئی ہے. ایک اور بات اس سے بڑھ کر کے کہتا ہوں, ان حضرات مطلب کیا کہوں, ان کا کردار دیکھیے کہ انہوں نے, میں نے پورا شعبہ مناظرہ کا دفتر کھنگال لیا اور دیوبند کے کئی کتب خانوں کے چکر لگائے. حسام الحرمین جو ہماری کتاب ہے, انہیں معلوم تھا کہ حسام الحرمین کو مناظرہ ہوگا تو یہ ہار جائیں گے. اسی وجہ سے حسام الحرمین ہر جگہ سے علاج کروا کے پہلے پوری جگہ تلاش کرتے کرتے پریشان ہو گیا. حسام الحرمین مجھے مل گئی. اس کے بعد اس سے بڑھ ایک تھی, وہ انہوں نے اپنے پاس رکھے, میں مانتا ہے دیا ہے. اس کے علاوہ پورا مناظرہ ہوا حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ سے لے کر کے حضرت شاہ اسماعیل دہلوی علیہ الرحمہ پر میں نے کئی اعتراضات کیے. میری فہرست میں اور بھی کئی سارے اعتراضات موجود تھے, لیکن ان اعتراضات کو کرنے کا موقع نہیں ملا. سامعین, آپ انصاف کے نظریے سے فیصلہ کیجیے گا کتنے اعتراضات ایسے تھے جن کے انہوں نے جواب دیا ہے اور کتنے اعتراضات ایسے تھے جن کے انہوں نے جواب نہیں دیا. اور بہت سارے اعتراضات وہ آئے ہیں مناظرے کے دوران جن کا انہوں نے اگر جواب دیا ہے اس کا جواب بھی ہماری طرف سے دیا گیا, پھر اس کا جواب ان کی طرف سے نہیں آیا. خیر, اب فیصلہ حکم مستحکم کے حوالے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی دین حق کی صحیح رہنمائی اور صحیح ترجمانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام پہ 4 اعتراضات کیے گئے, چاروں میں مفصل جواب ہم نے دیے. حضرت گنگوئی علیہ السلام پہ اعتراض ہوا انسانی چیز کا, اس کا آپ نے مفصل جواب دیا. ختم نبوت پہ انہوں نے اعتراض کیا, اس کا آپ نے مفصل جواب دیا. حضرت تھانوی علیہ السلام پہ جو اعتراض ہوا وہ انٹرنیٹ کے مسئلے کے تعلق سے, ہم نے اس کا مفصل جواب دیا. اور اس کے علاوہ جو مزید ہم نے اعتراضات کیے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی اعتراض انہوں نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا. اور ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے احمد رضا خان بریلوی کے, تقریباً اس کتاب کے اندر 17 جھوٹ موجود ہیں جنہوں نے مطلب کبھی یہ کہا کہ میں نے اسے پڑھا, کبھی کہا کہ میں نے اسے نہیں پڑھا. 17 جھوٹ موجود ہیں اور یہ فتاوی رضویہ ہے, اس کے اندر بہت سی متضاد باتیں آپ کو مل جائیں گی. بہت سی باتیں ہیں جو مجھے پیش کرنی ہیں اس وقت بھی. میں اگر اعتراضات کرنا شروع کروں تو ابھی تقریباً 10 سے 15 اعتراضات میں ایک ساتھ سے کروں گا, لیکن چونکہ وقت نہیں ہے کوئی بھی اعتراض ایسا نہیں جس کا ہم نے جواب نہ دیا ہو. اور یہ مناظرہ کا کھانے کا ختم کر رہا ہوں. حضرت مفتی علی صاحب کو ملاقات کی تو انہوں نے حضرت نے یہ فرمایا کہ تم نے عبادت خاطر کا موضوع رکھا ہے, اب یہ مختصر وقت میں کیسے موضوع ہے, کیسے ہوگا. تو اصل بات یہ ہے کہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے جو مناظرہ چلا, صرف اگر ایک کتاب سے تحذیر الناس سے یا قاعدہ قاضیہ وغیرہ پہ مناظرہ ہوتا تو اس کے اور تحقیقی جواب آتے. یہ ہماری گویا کہ سمجھ لیجیے کو وقت نہیں مل پایا کہ ہم مفصل جواب دیتے. اور اس کے علاوہ جو کوتاہیاں ہماری رہ گئی وہ ان شاء اللہ حضرت فاضل کام دینے والی حمایت کریں. ہمارا آج کا یہ ابتدائی مشقی پروگرام اختتام پذیر ہوا. قبل اس کے کہ اساتذہ کرام ہماری رہنمائی فرمائیں, میں ترجمان باطل کو مکلف بناتا ہوں جو برات کا اظہار فرمائیں. سامعین, سچائی یہ ہے واقعی کہ میں نے 2-3 کتابیں پڑھی تھیں جو 400-500 صفحات پر مشتمل ہے. ہر کتاب 400-500 صفحات پر مشتمل ہے. میں نے اس کا مطالعہ کیا. یہ بریلوی کسی بریلوی عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے, میں نے اس کا مطالعہ کیا. اس پر انہوں نے بے شمار مقامات پر صراط مستقیم کا کہیں حوالہ دیا, کہیں تفسیر الایمان کا حوالہ دے کر یہ اعتراض کیا. اور میں مسلسل جب سے یہ موضوع طے ہوا تھا اور جب سے مجھے ترجمانی کی بتائی گئی میں مطالعہ کر رہا تھا اور میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ابھی لکھتے جا رہا ہوں, مطالعہ کر رہا ہوں, اخیر رات میں بیٹھ کر کے جو سارے حوالہ جات ہیں میں اصل کتاب سے مطالعہ کر کے وہ حوالہ لکھ لوں گا. جب اخیر رات میں اصل کتاب لے کر کے بیٹھا تو ان کے جتنے اعتراضات ہیں 2-3 کے سوا کوئی بھی اعتراض ایسا نہ تھا جو اس کتاب میں موجود ہو. یعنی تفسیر الایمان میں کوئی عبارت موجود ہی نہیں ہے جس کو لے کر کے یہ اعتراض کر رہے ہیں. سچائی ہے. اس لیے میں نے جو ایک مشہور پروگرام تھا مجھے مناظرہ کرنا تھا, میں نے مناظرہ کیا. سچائی بات یہ ہے, حقیقی بات یہ ہے, علماء دیوبند کا جو موقف ہے بالکل معتدل موقف ہے. مجھے ایک جملہ یاد ہے پچھلے سال مولانا عبداللہ مالوی صاحب نے درس کے اندر کہا تھا تو علماء دیوبند کا مسلک جو ہے بالکل معتدل مسلک ہے. اس سے پہلے مفتی سلمان بشنوری صاحب نے یہیں پر شعبہ مناظرے کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی. کچھ دنوں پہلے درس دورے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ بات جان لینا اگر علماء دیوبند پر کوئی اعتراض ہو رہا ہے اور تمہارے پاس اس کا جواب موجود نہ ہو
یہ سمجھ لینا کہ تمہاری جو علمی ہے تمہارے اکابرین تم سے زیادہ جانتے تھے. سچائی یہی ہے. علماء دیوبند برحق ہے. میں اپنی طرف سے اصالتاً اور اپنے تمام افراد کی جانب سے نیابتاً برات کا اظہار کرتا ہوں. اس بات کو محترم سامعین کرام، بغیر کسی تمہید